السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ تمہارے سامنے بہانے پیش کریں گے جب آپ ان کی طرف واپس آئیں گے، کہہ دیجئے بہانے مت بناؤ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، بے شک اللہ ہمیں تمہاری خبریں بتا چکا، اور ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی، اور پھر تم پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہ تمہیں بتائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ جی، تو یہ سلسلہ آیات غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو اس واقعے کا پتہ ہے، ہم پچھلے لیسن میں یہ پڑھ رہے تھے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام لوگوں کو یہ کمپلشن دی تھی کہ انہوں نے اس غزوے میں سب نے شریک ہونا ہے، اور یہ چونکہ ایک بہت بڑا معرکہ تھا اور پہلی دفعہ مسلمان اپنے کسی ہمسایہ طاقت رومیوں سے لڑنے جا رہے تھے، تو اس لیے پھر بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت سے خدشات تھے۔ اب 20 دن وہاں پہ اسٹے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ چکے ہیں، اور انہوں کو بنا کسی لڑائی کے جو ان کا مقصد تھا دھاک بٹانے کا، وہ آپ پورا کر کے آ چکے ہیں۔ اب یہ اس کانٹیکس میں آیات کو پڑھیے کہ ایک بگ مہم سر ہو چکی ہے، اور جو پیچھے نہیں گئے اب وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ان کے انٹرسٹس ہیں، یعنی کہ ان کی طاقت اور ان کے اقبال میں اور اضافہ ہوا ہے، تو ان انٹرسٹس کے سے مسلمانوں سے بینیفٹ لینا چاہتے ہیں۔ تو اس بینیفٹ رکھنے ابن الوقت قسم کے لوگ وہ آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب عذر و معذرت کر رہے تھے کہ ہم اس وجہ سے نہیں گئے اور اس وجہ سے نہیں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرا سختی سے ڈیل کرنے کا حکم دیا کہ اے نبی سے کہہ دیجئے ہم تمہارے کسی عذر کو اب قبول نہیں کریں گے، تمہارا کوئی بہانہ اب نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری اصلیت ہم تک کھول چکا، اللہ اور اس کا رسول دیکھ لے گا اب تمہارے ساتھ کرنا کیا ہے، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر تمہیں خبر دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اب جو منافقین کی اگلی جو ایک ٹیکٹک ہوتی ہے، جب آپ کسی کی نفاق کا پردہ چاک ہو جاتا ہے نا، یا آپ اپنی لائف میں ایسے کریکٹرز کو دیکھیے، قرآن حکیم کے ان کریکٹرز میں بہت جو ہے نا لائف ہے اور بہت زیادہ زندگی ہے۔ بہانے بنانے والے لوگ اور آپ کو کے ساتھ اپنی ہمدردیاں اور اپنی محبتیں جتانے والے لوگ، جب آپ ان سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو پھر اس سے اگلا لمحہ کہتا ہے وہ قسموں پہ اتر آتے ہیں، اللہ دی قسم ہے بھائی، نہیں میرا مقصد ہی نہیں سی ہے۔ یعنی آپ ان کو ان کے کریکٹرز کو ان ڈائلاگس کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو قرآن کی ان صفوں سے ان کیریکٹرز کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر آپ کو یقین دہانی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اور ان کے اس معاملے سے آپ اعراض کر لیں جو کہ وہ آپ کے پیچھے رہ کر انہوں نے دین اسلام کو گزند پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے، اب کرنا کیا ہے، ان سے لڑائی جھگڑا شروع نہیں کر دینا۔ اگر وہ جھوٹ بول کے قسمیں کھا کر کوئی شخص آپ کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتا ہے تو آپ اسے اعراض کیجیے، بے شک وہ ناپاک ہیں، کیونکہ جس کے دل کے اندر خلوص نہیں، آپ دیکھیں نا کہ کسی ایک چیز کے اندر کوئی دوسری چیز مکس ہو جائے تو آپ اس کو دھوتے ہیں پہلے، یہ نہیں کرتے کہ اس چیز کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے دلوں کو گندا رکھا ہوا ہے نفاق سے، تو یہ ان کا ٹھکانہ ہی دوزخ ہے۔ تو دوزخ میں ایکچولی وہی بندہ جائے گا جو گندا ہے، وہ گندی جگہ ہے نا، جس کے اندر گند ہے اور اپنے گند کو وہ صاف نہیں کرتا، تو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ دوزخ میں جائے۔ اور طیب لوگ، طیبات، یہ جنت میں جانے کے اہل ہیں، کیونکہ جنت صاف ستھری جگہ ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو نفرتوں سے، بغض سے، منافقتوں سے پاک کریں، کیونکہ ہمارے دل پاک ہوں گے تو ہم جنت میں جانے کے لیے کوالیفائی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس لیے قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، اور اگر آپ راضی بھی ہو جائیں تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ آگے آ جاتی ہے بات عرابیوں کی جو ہے یہ 3 آیات میں ذکر ہوگا، 97، 98 اور 99۔ عرابی کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے عریب سے، عرب یہیں سے ورڈ نکلا ہے۔ عرابی وہ جو ہے صحرا میں رہنے والا ہو، تو یہاں پہ مطلب عرب دور دراز کے دیہاتی علاقوں اور صحرائی علاقوں میں جو لوگ رہتے تھے، اور ابھی بھی تو ان کے چونکہ علاقوں میں کوئی اتنی نہیں ہوتے، ان کو چانسز نہیں ہوتی اچھی جگہوں پر اچھے لوگوں سے جا کر محافل اٹینڈ کرنے کی،
تو ان کے دل کے اندر خاص طرح سے سختی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان کا جب نفاق کی باری آتی ہے نا تو شہریوں سے بھی زیادہ وہ شدید ہوتے ہیں. تو جو یہ کہتے ہیں نا گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں تھوڑے سے اجڑ ہوتے ہیں. اس میں اجڑ ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کی ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے، ایکچولی وہ بہت زیادہ جو ہے سخت حالات میں رہتے ہیں. ایک اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے نا شہریوں کی نسبت اپنے ٹریڈیشنز کے حوالے سے اور اپنی جو ان کی سوچیں ان کے حوالے سے زیادہ شدت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جو رہنے والے تھے صحراؤں میں اور دور دراز کے دیہاتوں میں رہنے والے جو کہ روز روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافل میں نہیں اٹینڈ کر سکتے تھے، نہیں آتے تھے، ان کے دلوں میں زیادہ سخت نفاق تھا. اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بالکل بھی نہیں وہ مطلب اللہ کی حدود کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جاننے والے، اس لیے ان کا کفر اور ان کا نفاق زیادہ سخت ہے. اور وہ جو اعرابی تھے جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجتے کہ جاؤ ان سے زکوٰۃ لاؤ تو بڑے بھارے دل سے بڑا برے طریقے سے ان کو دینی تو پڑتی تھی لیکن بڑے برے طریقے سے دیتے تھے. اور کوشش ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ کاش اسلام کے یہ جو حکم ہے یہ اسلام مغلوب ہو جائے، برے اسلام جو ہے زمانے کی بری گردش کے زیر اثر یہ مغلوب ہو جائے تو ہمیں ان چیزوں سے نجات مل جائے. لیکن تصویر نامکمل ہے ابھی بھی، کیونکہ ہر ایک کمیونٹی میں ہر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جو دوسری طرح کے لوگ ہیں جو اللہ پر، آخرت کے دن پر اور ان ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ اور اس کے رسول کی قربت کا ذریعہ اور ان کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو جو خرچ کرتے ہیں ہم یتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے حصول کا ذریعہ سن لیجئے کہ وہ ان کے لیے قربت ہی ہوگی، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنی رحمت میں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے میں داخل کرے گا. کیونکہ جو اچھی امید رکھتا ہے نا اللہ سے، پھر اللہ اس کی امید نہیں توڑتا. کیونکہ ہم جتنا بھی کر لیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا ایک بچہ کتنا بھی اچھا لکھ لے نرسری کلاس کا ABC وہ کتنی کو اچھی لکھ سکتا ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہے ہم اکنالج کر لیں گے اور اپروو کر لیں گے. آیت 100 سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ فرماتا ہے کہ جو آگے بڑھ جانے والے تھے، سابقون الاولون، ان کی تعریف ہو رہی ہے، پہلے سبقت لے جانے والے. جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لوگوں کے میری امت کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو ایک صحابی نے فوراً کھڑے ہو کر کہا اللہ کہ نبی دعا کیجئے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی کی دعا سے وہ شامل ہو گئے. پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ کاشا سبقت لے گئے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے بھی یہ بتایا ہے کہ نیکی کا کام ہے تو اگر آپ نے والنٹیئر ہو کے کرنا ہے یا آپ نے اس کام کو کرنا ہے تو سب سے پہلے اور پوری مستعدی سے اور اول کیجئے. اس میں پھر 2-3 آپ کی کیریکٹرسٹکس آ گئیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام آپ نے کرنا ہے اس میں آپ نے لیزینس کو گڈ بائی کہنا ہے تو ہی آپ وہ کام کر سکتے ہیں. اور وہ جو ان کے پیچھے چلتے رہے، لیکن اگر آپ سے پہلے کوئی نیکی کر چکا ہے تو اسے پیچھے احسان سے چلتے رہیے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں پھر کون ہے سابقون الاولون، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت خدیجہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان. تو ان تمام کو اور وہ جو ان کے انصار تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو اسی لیے ہم ان صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا ورڈ یوز کرتے ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اب ان کے لیے یہ تمام لوگ ہیں تو اس لیے تمام صحابہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ. تو دین کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کو کوئی اجتہادی مسائل یا کوئی اس طرح سے، تو آپ اگر کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی اور اس کے بعد آپ کو ان کے صحابہ کرام کا عمل مل جاتا ہے تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہم ان کی اتباع کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتوں کا وعدہ کیا ہے اور تمہارے ارد گرد بھی منافقون جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمہارے ارد گرد جو اعرابی ہیں نا وہ منافق ہیں. اور اہل مدینہ میں سے بھی کچھ لوگ نفاق پر اڑ گئے ہوئے ہیں. یعنی آپ یہ کہیں کہ
اس میں ہٹ جانا جو ہے نا یہ انسان کی اپنی پرسنل چوائس کو شو کرتا ہے. اپنی مرضی سے انہوں نے نفاق کو اختیار کیا, چھوڑ سکتے تھے, دین اسلام کے احکامات پر عمل کر سکتے تھے, لیکن نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 100% تمام منافقین کے بارے میں یا نبی آپ بھی نہیں جانتے. ہم آپ کو 2 دفعہ مرتين ہم ان کو 2 دفعہ عذاب دیں گے. تو دگنا عذاب ہے, جیسے کسی کو ڈبل ملتا ہے نا, بائی 1 get 1 free. تو جو انہوں نے ایک تو اپنے اوپر گناہ کا بوجھ لادا اور پھر ان کو ان کے ساتھ مزید دے دیا جائے گا. اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم. اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اعمال صالح اور برے اعمال دونوں ملے جلے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو معاف کر دے. یعنی کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو غلطیاں بھی کرتا ہے لیکن کچھ صحیح بھی لکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پاس ہو جائے. پکڑ ان کے مالوں سے صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا, تم ان کو پاک کرو گے سے اور ان کا تزکیہ کرو گے. تو 2 بڑے فائدے مل گئے, تطہیر اور تزکیہ. یہ ہے صدقے کا ایک بہت بڑا فائدہ. کیا؟ تطہیر اور تزکیہ. تطہیر کیا ہے کہ ان کے اندر کی جو گند مند ہے, نفرتیں ہیں دنیا کی, یہ ایک آپ نہیں نکال سکتے. آپ کسی بھی آپریشن کے تھرو اپنے اندر سے نفرتیں, بغض, حسد, یہ چیزیں نہیں نکال سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کے اندر آپ کے مالوں کی تطہیر کرتا ہے جب آپ صدقہ دیتے ہیں, اور اس سے آپ کو امپروو کرنے میں سوسائٹی کو بھی اور خود اپنے آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور لاسٹلی جو صدقہ وصول کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے, جو صدقہ دے رہا ہے اس کے لیے دعائے خیر کیجیے, صلی علیہم, یعنی ان کے لیے دعا کر دیجئے, کیونکہ جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا سکون ملتا ہے. دیکھا نا, جب تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے. کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ نیکی کرے, صدقہ کرے, آپ کو آپ کا وقت دے, آپ کو اپنا ٹائم دے, آپ کو اپنی کنسرنز دے, آپ کے ساتھ چلے, تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے دعا کیجیے. کیونکہ جب آپ کسی کو دعا کرتے ہیں, کسی کے لیے دعا دیتے ہیں نا, جب بھی کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا تو اس کو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے. جان لو کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہ صدقات بھی قبول کرتا ہے. اللہ توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. اے نبی کہہ دیجئے اپنی جگہ عمل کیے چلے جاؤ, اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی اور مؤمنین بھی, تو تم ستردونا, پھر تم ضرور ہی لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف جو جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا. پھر وہ خبر دے گا تم کو جو تم عمل کیا کرتے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب لوگ اپنے اپنے عمل کرو, اور اللہ تعالیٰ پھر تمہارے اعمال کو دیکھے گا. یعنی کہ اپنی جگہ پر اچھے کام کرتے ہی رہنے چاہیے. اچھا, جب 3 وہ لوگ تھے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے اور مدینہ سے نکل گئے, لیکن وہ منافق نہیں تھے, تو اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کوئی عذر پیش نہیں کیا, کوئی بہانہ نہیں بنایا. تو اللہ کے نبی نے پھر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. وہ آیت آگے آئے گی, ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. آگے دیکھیے کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. یہ مسجد زرار کی تعمیر کا واقعہ ہے. مسجد زرار کا ایک جو تھی, کیا نام تھا اس کا, اس کے بنانے کے 4 مقاصد جو یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے نہیں بلکہ مومنوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے بنائی گئی, اللہ کی کفر کے لیے بنائی گئی. اور اس کے بعد مسجد قباء جو تھی اسی علاقے کے اسی کے قریب انہوں نے مسجد زرار بنائی. اور اس کا مقصد کیا تھا, یہ منافقین کی ایک اور شرارت تھی اور چال تھی کہ ان کو ایک جگہ پر مل کر میٹنگ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں چاہیے تھی. تو انہوں نے پھر مسجد کی آڑ میں وہاں پر مسلمانوں کی کمیونٹی میں فساد مچانے کی کوشش کی, مسلمانوں میں فرقے بازی ڈالنے کی کوشش کی, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کے لیے حاربہ مطلب ان سے لڑائی کرنے کی کوشش کی. اور وہ یہ سارے معاملات کرنے کے بعد ان کا دعویٰ کیا تھا, ان اردنا الا الحسنى, ہمارا ارادہ تو صرف حسنہ ہے, بھلائی ہے. قرآن حکیم سے کریکٹرز یا واقعات یا ایونٹس کو پڑھنے کا طریقہ ایک نوٹ کیجئے, یہ بہت ضروری ہے. ہم جب قرآن کو پڑھیں گے تو اس کی سوشل کانٹیکس میں سمجھنا تو ضروری ہے ہی ہے کہ یہ کس دور میں نازل ہوئی آیات, لیکن یہ صرف ایک سمبل ہے. جب آپ لٹریچر پڑھتے ہیں نا تو اس میں سمبلز کا مطلب سب کو پتہ ہوگا کہ اس سمبل سے مراد ایک خاص سچویشن کو ریفر کرنا ہے, ایک خاص ایموشنز کو ریفر کرنا ہے اور خاص کیریکٹر کو ریفر کرنا ہے. اب جب وہ سمبل ایک سمبل بن گیا تو اب جہاں کہیں پہ بھی لوگ اس قسم کے رویہ شو کر رہے ہوں گے وہی اس پہ تطبیق ہوگی اور وہی ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی ساری چیزیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کچھ لوگ جو ہیں
معاشرے کا امن برباد کرنے کی کوشش کرنے کے لیے جو ہے ظاہراً اچھائی کے کام کرتے ہیں. تو انہوں نے مسجد بنا کر معاشرے میں 3 کام غلط کرنے کی کوشش کی: مسلمانوں میں کفر، تفریق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ محاربہ کرنے کی. اور ان کے قسمیں تھیں. اب دیکھیں کہ کتنی قسمیں اکاریں. اللہ کی قسم، ہمارا مقصد تو صرف اچھا ہی تھا. اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. جھوٹے لوگ. آپ اپنے ارد گرد، اپنی سوسائٹی میں، اپنے سوشل میڈیا پہ، اپنے سوشل ایکٹیوسٹس کو دیکھ لیجئے کہ وہ ان کا ایجنڈا ایکچولی کیا ہے اور وہ شو کیا کرواتے ہیں. انسانوں کو تکلیف پہنچانا، انسانوں کے ان کے ریسورسز کو ہرٹ کرنا. ایسے ہی جیسے کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جب آئے تھے انگریز، تو آگر انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم تو ترقی کروانے آئے ہیں. ایجنڈا کچھ تھا لیکن اندر سے کچھ انٹینشنز تھے. ایسے ہی بہت سے سیاستدان سیاست میں آتے ہیں. تو یہ سب منافق ہیں. اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اس مسجد میں آپ نے کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا، کیونکہ وہ آئے تھے اس مسجد کو ایک ویلڈ، اس کو آتھینٹک حیثیت دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ آ کر اس میں نماز پڑھا دیجئے. آپ اس وقت تبوک میں جا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ میں آ کر کروں گا، لیکن آ کر پھر اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ بتا دیا تو آپ نے اس مسجد کو مسمار کروا دیا، جلوا دیا اور اس کو مسمار کروا دیا. تو اس کے برخلاف وہ مسجد لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہ مسجد قباء کی بات ہے کہ جس مسجد کو پہلے دن بنایا گیا اور اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. تو اے نبی آپ اس میں جائیں، جا کر قیام کریں، رکوع کریں، سجود کریں، اس میں جا کر عبادات کریں، کیونکہ اس میں جو مرد ہیں، جو لوگ ہیں، وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں. تو اہل قباء کی طہارت کی اللہ نے تعریف کی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو واش روم سے فارغ ہو کے زیادہ اچھے طریقے سے صاف کرتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی طہارت کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ بھی مطہرین کو پسند کرتا ہے. تو ایکسٹرا کیئر کیا کیجیے اپنی طہارت کے حوالے سے، اپنے جو زیر ناف بال ہوتے ہیں ان کو اتارنے کے حوالے سے، اپنے جو بغل کے بال ہیں ان کو اتارنے کے حوالے سے، اپنے ناخنوں کو تراشنے کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو طہارت کے آداب سکھائیں، اپنے گھروں میں طہارت کو قائم کریں، واش روم صاف رکھا کریں، اپنے کچن کے برتن نیٹ رکھا کریں. یہ ساری چیزیں اس لیے کیا کریں کہ ان اللہ یحب المطہرین، اللہ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہی وہ دعا ہے جو کہ ہم ہر وضو کے بعد بھی پڑھتے ہیں: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو اللہ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے اس مسجد میں اس مسجد جو مسجد قباء کے لوگ تھے ان کی تعریف ان کی طہارت کی وجہ سے کی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو نفاست پسند لوگ پسند ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عمارت جس کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کو شنودی پر رکھی گئی ہے بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت ایک کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی جو اس کو لے کر گرنے والا تھا. تو اس کی بھی ویژول امیجری کرے، خوبصورت ڈسکرپشن ہے، بیوٹیفل امیجری ہے کہ کھوکھلے تودے کے کنارے پر اگر کوئی انسان اپنی عمارت بنا لے نا، جیسے کسی کی عمارتیں کسی کی بنیادیں مضبوط نہ ہوں اور آپ اس کے اوپر اپنی عمارت کھڑی کریں گے تو وہ عمارت تو گر جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اپنی بنیادوں پہ کام نہیں کیا اور خوبصورت عمارتیں کھڑی کرنی شروع کر دیں تو تمہاری عمارت پھر بوگس ہے اور بودی ہے اور ڈھہ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ان کی بنیادیں جس میں شک ہے نا ان کے دلوں میں، تو ہمیشہ ان کے دلوں کو منقطع کرتی رہیں گی. یہ عمارتیں کبھی بھی پنپتی نہیں ہیں، یہ عمارتیں کبھی بھی دور رس نتائج پیدا نہیں کرتی. وہ دل جو شک کی بنیاد پر کام کرتے ہیں. ان اللہ اشترى آیت 111 ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے جنت کے بدلے مومنوں سے ان کی نفس اور ان کے مالوں کا سودا کر لیا ہے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کریں گے، مارے جائیں گے اور ماریں گے بھی اور مارے بھی جائیں گے. اور یہ پکا سچا وعدہ ہے جو تورات اور انجیل میں بھی تھا اور اب قرآن میں بھی ہے. اور جو اپنے اس وعدے کو اللہ سے پورا کرے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، اس تجارت کی نفع مندی پر خوشیاں مناؤ. استبشار ہے، خوشخبری ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو جن کو توفیق مل گئی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی، اللہ کے راستے میں قتال کرنے کی، اللہ کے راستے میں کسی بھی کیپیسٹی میں کام کرنے کی، ان کو اللہ خوشخبری دے رہا ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا. کون سے لوگ ہیں یہ؟ کن کی کریکٹرسٹکس ہیں؟ ہم بناتے ہیں نا پورٹ فولیو، ہم بناتے ہیں نا اپنے سی ویز. یہ ہیں سی وی ان کی: التائبون العابدون الحامدون الراکعون الراکعون
الراکعون، وہ جو توبہ کرنے والے ہیں، اپنے غلط کام کے اوپر اڑ نہیں جاتے، واپس پلٹ جاتے ہیں، اللہ کی نہایت دل کی خوشی اور اطمینان سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، صبح کے وقت اٹھ کر سحری کھاتے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں یعنی جماعت کا حصہ بننے والے ہیں، ساجدون یعنی عاجز ہیں، آمرون بالمعروف وناہون عن المنکر، اور لوگوں اور اپنے سینس آف رسپانسبلٹی ہے ان میں کہ جو پیغام دین کا ان کو ملا ہے انہوں نے آگے پہنچانا ہے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی تمام حدود کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو کہ مومنین ہیں، ان کو کامیابی کی خوشخبری سنا دیجئے، اللہم اجعلنا برحمتک منہم۔ آیت نمبر 113، اور نبی اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہرگز جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کرے، خواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے صاف ظاہر ہو گیا کہ یقیناً وہ جہنمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعلان لا تعلقی کیجئے، بائیکاٹ کیجئے، زندوں سے بھی اور مردوں سے بھی جو مشرک ہیں، ان کے لیے زندہ میں بھی آپ نے امپورٹنس نہیں دینی اور مرنے کے بعد بھی نہیں، کیونکہ یہ حضرت ابو طالب جب فوت ہو گئے تھے تو اس وقت وہ کفر پہ فوت ہوئے، ابو جہل اور اس کے ساتھی اس کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے اس کو غیرت دلائی کہ اپنے دین پر مرنا، وہ مر گئے، تو پھر اللہ کے نبی نے ان کے لیے استغفار کی، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں جی استغفار قبول نہیں ہوگی، صرف آگ کی جوتیاں پہنا دیں گے قیامت کے دن، تھوڑا عذاب دے دیں گے لیکن عذاب ضرور ہوگا۔ ابراہیم نے اپنے باپ سے اس کے لیے استغفار کی، اللہ نے ان کی بھی نہیں سنی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، استغفار اسی کے لیے تم کر سکتے ہو مرنے کے بعد جو مومن ہوگا، اور کسی وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو اس کے ایمان لانے کے بعد گمراہ کر دے، یہاں تک کہ وہ ان کو بتا دے کہ وہ کون سی چیزیں ہوں گی جس سے وہ پرہیز کریں گے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، بے شک اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ یہ اللہ اپنی ذات کا تعارف دے رہا ہے، یہ ہے وہ اللہ۔ پھر آگے آ جائیے، وہ جو واقعہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے، لقد تاب، یہ آیت نمبر 117 ہے سورۃ التوبہ کی، اور 17 اور 18، ٹھیک ہے، یہ 117 اور 118 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ نے نبی پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار پر بھی جو تنگ دستی میں آپ کی تنگ دستی کی گھڑی میں اس کے ساتھ رہے، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جائیں، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آپ گئے تھے نا بڑا مشکل ٹائم تھا، اسی لیے اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں، یعنی کہ بڑی تنگی کے دن تھے، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان پر مہربان ہوا، اور ان پر بھی مہربان ہوا جو تین تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ تین انصار صحابہ تھے، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک، یہ تقریباً ہر غزوے میں شریک ہوتے تھے اور ایک مخلص مومن تھے، لیکن یہ جو غزوہ تبوک تھا نا، اس میں ان لوگوں کے کچھ کام پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے کہا آج جاتے ہیں، کل جاتے ہیں، آج جاتے ہیں، کل جاتے ہیں، ایسے آج کل کرتے کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر واپس بھی آ گیا۔ اب جب سب لوگوں نے عذر کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، بلکہ ہم نے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ ہم محض اپنی سستی کی وجہ سے جنگ میں جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ تو پھر ان کو 40 ڈیز تک بغیر کسی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب ان سے بائیکاٹ کر دے، ان سب نے بائیکاٹ کر دیا، اور 40ویں دن 10 دن کے لیے ان کی بیویوں کو بھی ان سے علیحدہ ہو جانے کا حکم ہو گیا۔ پھر 50 دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کے لیے اپنے دل میں بھی تنگی تھی کہ انہوں نے ایک بڑی نافرمانی کر دی، اور توبہ استغفار وہ کرتے رہے، پھر ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ ہی ان کی توبہ قبول کرے گا۔ تو اسے پتہ یہ چلتا ہے پیاری بہنوں کہ سستی، لیزینس، اگر ہم میں سے کوئی بھی بندہ زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو لیزینس کے ساتھ وہ حاصل کبھی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لیزینس کو خیر آباد کہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور وہ جو اہل کتاب میں مدینہ والوں اور ان کے ارد گرد جو بدوی ہیں، ان کا حق نہ تھا کہ وہ رسول اللہ سے پیچھے رہتے، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا طریقہ کار تھا جو انہوں نے اختیار کیا، یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کے راستے میں نہ کوئی پیاس پہنچتی ہے، نہ کوئی تکان، اور نہ کوئی بھوک، اور نہ کوئی کسی ایسی جگہ پر قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے، نہ کسی دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ یہ سارے کام
وہ جب بھی کرتے ہیں ان کے ہر عمل کے بدلے میں ان کے نامہ اعمال میں نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جو بھی بندہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے، وہ خواہ کوئی میدان جنگ میں ہو، یا جو آج کے دور میں آپ انٹرنیٹ کے استعمال سے بھی جنگ کر سکتے ہیں، اپنا پیغام آگے پہنچا سکتے ہیں، کافروں کو غصہ دلا سکتے ہیں، ان کی باتوں کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو ایک تو وہ مسلمان تھے جنہوں نے مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کی، ایک وہ والنٹیئرز، ایک وہ مجاہد جو اس علمی سرحدوں پر پہرے دار بن کر کھڑے ہیں، وہ اپنا کام کرنے کے لیے جتنی بھی ایفرٹس پٹ کرتے ہیں، وہ ایک ایک عمل کے بدلے میں ان کی نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی پے نہیں ہے، بہت بگ جاب آفر ہے، لیکن اس کے جو ریوارڈ ہے اور انعامات ہیں وہ جو کہ ہمیں فوراً نہیں مل رہے، تو ہم اس جاب کو امپورٹنس نہیں دیتے۔ ورنہ اللہ فرماتا ہے کہ پیاس، بھوک، تھکان، چل کر جانے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں کوئی زخم، کوئی اس کے پاؤں میں تھکاوٹ، ان سب پہ اس کو اجر ملتا ہے۔ کون سی جاب ہے جو آپ کی تھکاوٹ پہ بھی آپ کو اجر دیتی ہے؟ آپ کے پیاس، آپ کی بھوک، آپ کی نیند کی شدت کے باوجود آپ جاگ رہے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے اس کا، تو یہ بہت بڑی جاب ہے۔ کانگریچولیشنز اگین، ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم اس کے راستے میں مجاہد ہیں، اور وہ کچھ چھوٹا یا بڑا خرچ نہیں کرتے، کسی وادی میں نہیں جاتے، مگر اس کے ساتھ ہی ان کو اچھا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جو بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں نا اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے کسی بھی کیپیسٹی میں، وہ آپ کے لیے بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ہوگا، یہ اللہ کی کتاب یہاں سے کہہ رہی ہے۔ اور مومنوں کے لیے ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر سب کے سب دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکل جاتے، لیے یتفقہوا فی الدین۔ تو ہر گروہ میں سے ایک دو فقیہ ضرور ہونے چاہیے تھے تاکہ وہ اپنی قوم کو آ کر ڈراتے۔ تو یہ ایک ریکمینڈڈ جاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر ایک کمیونٹی میں ڈاکٹرز ہونے چاہیے، انجینئرز ہونے چاہیے، سائنٹسٹس ہونے چاہیے، ٹیچرز، لائرز ہونے چاہیے۔ فرمایا ہر کمیونٹی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے لوگ ہونے چاہیے، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے جو چیز بنائی ہے وہ بھول جانے والے ہیں، وہ دنیا میں کھو کر بھول جاتے ہیں کہ ان کا کیا مقصد حیات ہے۔ اس لیے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو پولیس فورس کی طرح ان کو راہ مستقیم پر رکھیں اور ان کو بتائیں بھائی جو تم کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو۔ جیسے کوئی کسی جگہ پر ڈسپلن کرنے کے لیے رضاکار کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کو خاص یونیفارم دے دیا جاتا ہے اور ان کے پاس ایک خاص قسم کے بیجز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ جائیں، یاد کر کے سمجھ کے آئیں اور پھر اپنی قوم کو آ کے ڈرائیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لڑو ان لوگوں سے جو تم سے کافروں سے ملتے ہیں، اور ان کو تمہیں سختی اب پانی چاہیے۔ اب نہیں ہے یہ معاملہ کہ اب آپ آرام سے ان سے ڈیل کریں، نا یو شوڈ بی، آپ ان کو ان کے غلط ایکشنز پہ ان سے جواب طلب بھی کریں، ان پہ سختی کریں، اور جان لے کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اور اگر جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے آیت نمبر 124 میں، تو وہ کہتے ہیں کہ کس نے یہ تمہیں ایمان میں زیادہ کر دیا، اور یعنی کہ ایک تو ازراہ تعجب اور ایک ازراہ مذاق، ہاں جی ہم ایمان بھی بدے گا ساڈا، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو جب سیریس نہیں لیتے نا، تو ان کے لیے چیزیں امپورٹنٹ بھی نہیں ہیں کہ ایمان کا بڑھنا، ایمان کا کم ہونا، ان کے لیے یہ چیزیں بالکل غیر اہم ہیں۔ تو جو مومن ہیں ان کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے، اس لیے وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھ کر، اس قرآن کے اس مقام کو پڑھ کر میرے ایمان میں اضافہ ہوا، اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کی تو رجس میں، ان کی ناپاکی گندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کی آپ حکمت دیکھ لیجئے کہ دلوں تک رسائی ہے۔ کوئی گندگی ہمیں کسی انسان کے اندر کی نظر تو نہیں آتی نا، اسمیل، لیکن یہ واضح ہو جائے گی جب وہ دنیا سے جانے لگے گا کہ وہ گندا تھا، اس کے اندر نفرتیں تھیں، اس کے اندر کیا کوئی انسان کو اپنے آپ کو، اس لیے اگر آپ ڈیلی بیس پہ واش کرتے ہیں نا اپنے جسم کو صاف کرنے کے لیے، تو اپنی روح کو صاف کرنے کے لیے استغفار ضرور کیا کیجیے۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ان کو ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمایا جاتا ہے، اس لیے کہ شاید اللہ کی طرف لوٹ جائیں، لیکن نہیں لوٹتے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، کیا کسی نے تمہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا تو پھر پلٹ جاؤ، یعنی کہ نان وربل کمیونیکیشن۔ جو نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، آپ بغیر ورڈز کا استعمال کیے فیشل ایکسپریشن سے، باڈی لینگویج سے ایک دوسرے کو اپنا میسج کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں۔ تو وہ کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چپ کر کے کھسک جاتے ہیں۔ جب صورت پڑھی جاتی ہے تو ایسے ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، جب کوئی کام یا کوئی ٹاسک یا کوئی اسائنمنٹس سونپی جا رہی ہوں تو وہ چپ کر کے نکل جاتے ہیں وہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کرنے سے ان کے دل بھی پھر جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نیکی کے کام کو کرنے کے لیے آپ نے اپنی والنٹیئر ہونے کا آپ کو موقع ملا، آپ وہاں سے چپ کر کے کھسک گئے، تو اس کھسکنے کے نتیجے کے طور پر آپ کے دل بھی اپنی جگہ سے ہل گئے، آپ کے دل بھی وہاں سے پھر گئے، اب آپ کو وہ چیزیں اچھی ہی نہیں لگتی۔ تو یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اس کے کام کے لیے، اس کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے دل کی خوشی سے کوئی آمادہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کو پھر اس کی کسی سروس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹرائزیشن ہو رہی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، اس پر تمہارا مشقت میں پڑنا بڑا تکلیف دیتا ہے، اتنا اپنے اور تم پر تمہاری بھلائی کا بڑا حریص ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم من انفسکم ہے، یعنی مسلمانوں کے کلچر، انہی کی سوسائٹی، انہی کی زبان بولتے تھے اور انہی جیسے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس پر تمہارا مشقت میں پڑنا بڑا گراں گزرتا ہے. ڈزنٹ لائک کہ آپ مشقت میں پڑیں، آپ کے ساتھ بہت حریص ہیں کہ آپ کے ساتھ اچھائی پہنچے. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے محبت. تو آپ بتائیے کہ آپ کیا ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر لوگ آپ سے منہ پھیر لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی پر میرا توکل ہے اور وہ رب عرش عظیم کا مالک ہے. تو جو بھی بندہ صبح و شام 7 دفعہ یہ ورڈز دہرا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی زبان سے اس کو ہر اس معاملے سے یہ کافی ہو جاتے ہیں جو اس کو پریشان کرتے ہیں. تو اس کو اپنے وظیفے میں شامل کر لیجئے. سورۃ التوبہ آیت 129، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سورۃ یونس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ با کمال حکمت والی آیتوں کی کتابیں ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنی انتہائی حکمت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے. اس کے ہر فیصلے میں آپ کے لیے زندگی سے بھرپور لیسنس ہیں، اور یہ کہ جو بھی انسان کتاب کو پڑھتا ہے وہ خود بھی حکیم ہو جاتا ہے، یعنی اس کو صحیح ٹائم پہ صحیح ڈیسیجن لینا آ جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس انسان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اور وہ اتنا سادہ نہیں رہتا، وہ لوگوں کے نفسیات کو سمجھ جاتا ہے. تو یہ کتاب اللہ کا ایک بہت بڑا اعجاز اور معجزہ ہے کہ ایک طرف تو یہ آپ کو عبادات میں پرفیکٹ کرتا ہے، دوسری طرف اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے اور آپ کو دنیا میں ایک حکیم انسان بنا کر چلاتا ہے. آیت نمبر 2، کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہو گئی کہ ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی جو لوگوں کو ڈرائے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بشارت دے، یعنی کہ بشیر اور نذیر بن کر ایک رسول ان کی طرف آیا، اور ان کو یہ خیال تھا کہ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ انسان پہ وحی آ گئی اور وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے پاس جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. تو کافروں نے کہا یہ تو جادو ہو گیا اس کو، یہ تو الٹی باتیں کر رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ انسان ہے نا، ہم لوگ دوسری انسانوں کو اپنے جیسے انسانوں کو فالو کرنے میں ہمیں بڑی تکلیف سی پہنچتی ہے. تو اس کا مقام ذرا تھوڑا سا بلند ہو گیا تو ہم تو برداشت نہیں کر پاتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد، وہی اللہ تمہارا رب ہے، سو اس کی عبادت کرو. تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ نبوت کے اس بات کے بعد، یعنی کہ نبی، یہ آپ نے دیکھا ہے نا سٹارٹ میں قرآن، اس کے بعد نبوت، پھر اللہ. تو یہ توحید اور یہ ایمانیات پر بحث کرتی ہوئی یہ سورہ مبارکہ ہوگی. نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ کون. دیکھو تو اللہ جس خالق کل کائنات ہے، آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنا دیا، 6 دنوں میں، یہ 6 وقفوں میں. پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا. وہ صرف بناتا ہی نہیں ہے، وہ خالق ہی نہیں ہے، وہ مینیجر بھی ہے، وہ مدبر بھی ہے. اور اس اللہ کے سامنے کوئی کسی کی سفارش قبول نہیں. اللہ کسی کی سفارش اللہ کے سامنے نہیں چل سکتی اللہ کے اذن کے بغیر. یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اسی کی بندگی کرو. کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے،
وہی نئے سرے سے مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو لوٹائے گا، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے انصاف کے ساتھ بدلے دے دے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ہے، اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم، اور عذاب علیم ہے اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے، اس کے بدلے میں کہ وہ کفر کیا کرتے تھے، اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو نور بنا دیا اور ان کے اندازے مقرر کر دیے تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا، اور اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ قوم سمجھے۔ کون؟ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، رب عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر طرح سے تمہارے لیے زندگی میں فیسلٹیز پیدا کی، تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی دیتا ہے، تمہیں مارے گا، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، اور اس کے ذریعے تمہیں شمسی اور قمری کیلنڈرز دے دیے۔ اللہ ہے جو یہ سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کرتا ہے، اور رات اور دن کے آنے اور جانے میں کبھی نوٹ تو کریں بیٹھ کر، رات اسٹینڈس فار ایوری مسٹری، رات and at the same time night stands for سکون، سیرینٹی، پیس۔ اللہ نے فرمایا رات میں سکون بھی ہے، رات میں اسرار بھی ہے، دن روشن بھی ہے، دن میں کام کرنا ہے۔ پھر رات اور دن کے آنے جانے میں دیکھو، پھر رات اور دن کے چھوٹے اور بڑے ہونے میں دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز میں، زمین اور آسمان میں رات آتی ہے اور دن جاتا ہے، کہاں جاتا ہے اندھیرا اور کہاں سے آتی ہے روشنی، کوئی پتہ نہیں۔ یہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کے مختلف رنگ بنائے۔ یہ نشانیاں ہیں ان قوم کے لیے جو اللہ سے ڈرتی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی اور دنیا کی زندگی میں راضی ہو گئے ہیں اور اسی سے مطمئن ہو گئے ہیں اور وہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے، کیونکہ جو کمایا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے ذریعے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں نعمتیں ہیں مستقل۔ اللہم اجعلنا برحمتک منہم۔ کیا پتہ چلا اس آیت کریمہ سے؟ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ دنیا میں آپ کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے، جو اللہ جس کی بنیاد پر جنت دے دے گا۔ تو ایمان جس کا سلامت ہے، پھر اس کو سچائی کہنا، اس ایمان پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ اٹ شوڈ بی یور فرسٹ پرائورٹی۔ اللہ نے فرمایا ہے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کی آپس میں گفتگو لغویات پہ مبنی تو نہیں، سبحانک اللہم، آپس میں بلائیں گے تو سبحانک اللہم کہہ کے، آپس میں جب ایک دوسرے کو تحفے دیں گے تو سلام کہہ کے، اور جب محفلیں برخاست کریں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ ہے اللہ والے جن کی ہر بات میں اللہ ہے، جو جنت میں رہ کر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبیر بن مطعم فرماتے ہیں، کفارہ مجلس کی دعا جو پڑھ لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس مجلس میں کیے گئے گناہ بخش دیتے ہیں۔ کفارہ مجلس کی دعا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ پھر پڑھیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو اللہ تعالیٰ اس محفل، یہ ذکر کی محفل ہے تو ثواب محفوظ ہو گیا، اگر تو لغو باتوں کی محفل ہے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر سورۃ یونس آیت 11، لو یعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر لقضی الیہم اجلهم فنذر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون۔ اور اگر اللہ لوگوں کو برائی جلدی دے دے، جس طرح ان کی عادت ہے کہ وہ جلدی جلدی، انسان کی نیچر میں نا کالی طبیعت کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یقیناً ان کی طرف ان کی مدت پوری کر دی جائے تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا؟ اپنی سرکشی ہی میں حیران پھرتے رہیں۔ مطلب کیا ہے سرکشی میں حیران؟ مطلب آپ کو ایک، جسے آپ کہتے ہیں نا گواچی گاں، پنجابی میں ورڈ ہوتا ہے
کہ اس کا نہ کوئی مالک ہے تو نہ اس کو کوئی سمجھانے. اگر تو مالک ہوگا اس کا تو اس کو سمجھائے گا بھی, اس کو لے کر جائے گا, گندی ہوگی اس کو دھوئے گا. بھینس کو آپ نے دیکھا ہے اس کے مالک ہوتے ہیں اس کا کتنا دھیان رکھتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی امید نہیں رکھتے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز ہی نہیں ہے. وہ پھر گواچی گاؤں کی طرح ادھر ادھر پھرتی رہیں, بس یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسانوں کی نیچر میں چیز شامل ہے, کالی کالی جلدی مل جائے جلدی مل جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تمہاری ہر دعائیں قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اگر اللہ کی ہر دعا قبول تم اگر تمہاری جلدی کی وجہ سے اللہ تمہاری دعائیں قبول کر لیتا تو جلدی سب کے فیصلے ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے سب کو مہلت دیتا ہے صبر کرنے کی, اپنے کام کو دوبارہ سے دیکھنے کی اور اس کی اصلاح کرنے کی. اور پھر اس کے بعد ایک اور کیریکٹر, انسان کی ایک نیچر ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر مولوی صاحب ذرا کوئی وظیفہ بتا دیں, قاری صاحب میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا کوئی وظیفہ بتا دیں, فلاں جگہ پہ میرا کام پھنسا ہوا کوئی وظیفہ بتا دیں. اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما, کھڑا بیٹھا لیٹا ہر وقت اذکار تسبیح اللہ کو یاد نماز قرآن. اور جب اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے, بیماری جاتی رہی, قرض اتر گیا, بیٹی کی شادی ہو گئی, تو پھر بیٹی کی شادی ہو گئی تو پھر وہی کام جو اللہ نے منع کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, مر کأن لم يدعنا الى ضر مسہ, ہم سے تو ایسے گزر جاتا ہے, اذان کا وقت آئے, نماز کا, قرآن کی محافل آئے, گویا کہ اللہ کو پہچانتا ہی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حد سے گزرنے والے لوگ ہیں. یعنی محبتیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے تعلقات وہ صرف پریشانی کے دنوں کے نہیں ہونے چاہیے, وہ آپ کے خوشی کے دنوں کے بھی ہونے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا, اور تم سے پہلے بہت سی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. کیوں؟ انہوں نے ظلم کیا تھا, ظلم کیا تھا, تو اس لیے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. تو ظلم کسی پر کرنا ہلاکت کا باعث ہے, اللہ کے عذاب کے آنے کا باعث ہے. ان کے پاس رسول واضح نشانیاں دے کر آئے اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. اس کذالک نجزی القوم الکافرین قوم المجرمین, اسی طرح ہم مجرموں کی قوم کو جزا دیا کرتے ہیں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون, اس کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں تو صحیح تم کیسے عمل کرتے ہو. مطلب کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں جانشین بنایا کہ جاؤ جی تمہیں کچھ پیسے مل گئے ہیں تو ایٹ ڈرنک اینڈ بی میریڈ جو مرضی کرو, نہیں. اس لیے جو زمین میں جانشین بنایا کہ اللہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ. اب وہ کیا کہتے تھے جب ہماری نشانیاں ان پہ پڑھی جاتی ہیں تو کہتے تھے اور کوئی قرآن لاؤ اور چینل چینج کرو یا اس کو تبدیل کر دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو اللہ کے نبی کی طرف وحی کی جاتی ہے وہ تو اسی کی اتباع کرتے ہیں, اور اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ان کو عذاب ہوگا. قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ چاہتا نہ میں تم پر اس کی تلاوت کرتا, نہ میں تمہیں اس کی خبر دیتا, تو میں تم میں ایک عمر رہ چکا ہوں, دیکھو کہ میں جھوٹا ہوں, میں جادوگر ہوں, میرے پر جادو ہوتا ہے, مجھ پہ کوئی فسٹ آتے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے اور مجھ پر وحی کی گئی ہے, تو جو میں اگر اللہ پر جھوٹ باندھوں گا تو مجھ سے بڑھ کر ظالم کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں, اور کہتے کیا ہیں یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں. کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو آسمان اور زمین میں کوئی اور نہیں جانتا. یعنی کہ سفارشی کا ایک کانسیپٹ یہ تھا ان کا, اللہ کو چھوڑ کر ان کو عبادت کرنا جو ان کو نفع یا ضرر نہیں پہنچا سکتے, اور پھر ان کے بارے میں یہ کانسیپٹ رکھنا کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, وہ بلند ہے اور پاک ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. آگے اگلی آیت کریمہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, آیت کریمہ 19 سورۃ یونس, وما کان الناس الا امۃ واحدہ, تمام لوگ امت واحد تھے تو انہوں نے اختلاف کیا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے اختلاف کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں نے پہلے سے وقت مقرر نہ کر لیا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. اور وہ کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری, کہہ دیجئے غیب تو اللہ کے لیے ہے, تم منتظر رہو میں بھی منتظر ہوں. اور جب اللہ انسانوں کو اپنی طرف سے ہم کوئی رحمت چکاتے ہیں کچھ تکلیف کے بعد,
تو وہ پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہماری ہی آیتوں کے ساتھ مکر کرنے لگتے ہیں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ غدار لوگ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں اسی کے خلاف اول فول بکتے ہیں، ہماری نشانیوں میں مکر کرتے ہیں. اے نبی کہہ دیجئے اللہ کا مکر سب سے سریع ہے، اور ہمارے رسول لکھ رہے ہیں جو تم مکر کرتے ہو. وہ ذات جس نے تمہیں یسیرکم سیر کرائی نا، سیر خشکی اور تری میں سیر کرواتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں. ہم جاتے ہیں نا سیر کرنے، تو جب ہم کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور اس میں بڑی نرم نرم ہوا چل رہی ہوتی ہے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچانک اس سمندر میں تیز ہوا چلنے لگ جائے اور یہ بڑی بڑی موجیں، تو اب کیا کرو گے؟ ہائے اب تو مارے گئے. پھر اس وقت ساری وہ جو وہ ہوتی ہے نا انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ، وہ موڈ ختم ہو جاتا ہے. اب دعاؤں کا موڈ شروع ہو گیا، اللہ جی معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے. وہ کہ اب تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا لائف سے بھرپور سین پیش کیا ہے کہ کشتی میں ہوا، پھر اچانک بڑی بڑی موجیں، اور پھر سب لوگ مل کر دعا کر رہے ہیں. تو یہ اللہ وہ جو کافر تھے نا، وہ بھی جب کشتیوں میں سمندروں میں جاتے تھے، تب جب ان کو تیز ہوا چلتی تھی تو پھر کہتے تھے آج کوئی اور معبود نہیں بچا سکتا، صرف اللہ ہی بچائے گا. اور جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے تو ناگہاں یکا یک وہ زمین میں ناحق سرکشیاں شروع کر دیتے. تو یہ ہے انسان کی موڈ کا تنوع، موڈ سوئنگز. دیکھیے کبھی دعا کا موڈ ہے، کبھی موڈ پھر انٹرٹینمنٹ کا ہے، کبھی سرکشی کا موڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسانو یا ایھا الناس انما باغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کا وبال تمہارے اپنے اوپر ہی ہوگا. باغی جو تم ہوگے نا اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ دینا ہے، پھر تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر اللہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے. آگے آیت نمبر 24 بڑی خوبصورت مثال ہے قرآن حکیم کی. اللہ فرماتا ہے ان مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء، ہم نے دنیا کی مثال کیسے دی؟ ایک پانی کی طرح جسے ہم نے آسمان سے اتارا. تو وہ پانی، اب مثال ہے پانی، ٹھیک ہے. اب پانی کے مختلف فارمز دیکھی چاہیے. آسمان سے اترا اور پھر اس کے بعد زمین میں مکس ہو گیا، اور اس کے ساتھ زمین کے ساتھ اب وہ چیزوں کے اندر چلا گیا ہے، اور وہ پانی زمین کے اندر رویدگی کا باعث ہے. تو اللہ کی رحمت آسمان سے اترتی ہے، اور اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوتی ہے. ہم جو چاہتے ہیں ہمیں زندگی میں مل جاتا ہے، ہم اپنی زندگی کے اندر اچیو کر لیتے ہیں، خوب ترقیاں کرتے ہیں. زمین نے آرائش حاصل کر لی، خوب مزین ہو گئی، مطلب دلہن بن گئی نا زمین دلہن بن گئی. زمین ایک لڑکی ہے، اس کی وہ جوانی پہ پہنچ گئی، اور اس کے بعد اس نے یقین کر لیا کہ اب یہ ساری چیزیں جو میں نے بنائی ہیں یہ میری ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یکا یک اللہ کا حکم آ گیا اور اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا. یعنی ایسا ہی نہیں ہوتا، ہماری جوانی، ہمارا حسن، ہمارا پیسہ، ہمارا سب کچھ فار دا ٹائم بینگ ہے، سب مایا ہے، سب مایا ہے. دنیا کی زندگی میں کتنا بھی حاصل کر لیں گے، اینڈ پہ وہ چورا چورا ہی ہونے والا ہے. چھوٹی سی اگزامپل دیکھیں، شادی کا فنکشن آتا ہے، اتنے یہ بڑے بڑے وہاں پر انہوں نے ٹرک لگائے ہوئے ہیں جی، بڑی بڑی سی ڈیکوریشن ہے. 2 گھنٹے بعد ہر چیز کوڑا. آپ نے بڑا اچھی پیکنگ کی ہے، بڑا زبردست ڈیکوریشن کی ہے، 1 دن بعد وہ سب کوڑا. اسی طریقے سے آپ کی زندگی ہے، آپ جن چیزوں کو اپنی بہت بگ اچیومنٹ سمجھتے ہیں وہ سب کوڑا ہو جانے والی ہیں. تو اس لیے آنکھیں کھولیے اس سے پہلے کہ ہماری قبر میں آنکھیں کھلیں. اللہ واللہ یدعو الی دار السلام. دنیا میں سب عارضی ہے، سب مایا ہے، لیکن اللہ کے پاس سلامتی والا گھر ہے. دنیا کے عارضی ٹھکانے سے میں ریجھ نہ جائیے، اسی میں دل نہ لگائیے. دنیا کی بے ثباتی پر بیٹھ کے غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت اور کوئی بھی چیز جنت پہ نہ ہمیں ملے. اس میں جو ہمیشگی ہے نا نعمتوں کی، وہ اس قابل ہے کہ اس کی طلب کی جائے، جو دنیا میں کسی بڑے سے بڑے جو ہے انسان کو بھی نہیں میسر ہوئی نعمتوں کی ہمیشگی. اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے راہ مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جن لوگوں نے
نیکی کی، ان کے لیے نیکی کا بدلہ ویسا ہی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے، بونس بھی ملے گا۔ وہ کیا بونس ہوگا؟ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے رب کے چہرہ مبارک سے پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے، پھر فرمایا اللہ کی قسم جنتیوں کو اب تک ایسی کوئی نعمت عطا ہی نہیں ہوئی ہوگی جو انہیں اس دیدار سے زیادہ محبوب ہو، اس میں ان کی آنکھوں کے لیے زیادہ ٹھنڈک ہو۔ یہ ہے للذین احسن الحسنى وزیادہ۔ ان کے چہرے لا یرق وجوہہم قطر ولا ذلہ، ان کے چہرے پر نہ سیاہی چڑھے گی نہ ہی ذلت۔ تو کیسا میک اپ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا دیدار اور پھر ان کے چہروں کا خوبصورت میک اپ۔ اللہم اجعلنا برحمتک منہم۔ لیکن جنہوں نے برائیاں کمائی تو برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، ان کو ذلت چھا جائے گی، ان کے چہروں پر ڈھانپ لے گی گویا، اور ان کو اللہ سے کوئی چھپانے والا نہیں، گویا کہ ان کے چہروں پر کالی رات اور بادل چھا گئے۔ تو یہ دو کمپیریزن آ گئے آپ کے فیس کے۔ جتنی بھی ہم لوگ ہیں نا اپنے فیس کو چمکا کے رکھتے ہیں، کبھی فیس واش لگاتے ہیں، کبھی اس پہ کوئی اپٹن لگاتے ہیں، کبھی اس کے علاوہ ہم کوئی اور ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں۔ اس دن قیامت کے دن کا جو میک اپ ہے نا، اس کے لیے تیاری اسی دنیا سے کر کے جانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے چہروں پر کالی رات، کالا چہرہ ہو جائے کسی کے منہ پر تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر آپ شادی کے فنکشن میں جا رہے ہو تو آپ زیادہ ریڈی ہوتے ہیں، ہمیں زیادہ لوگوں نے دیکھنا ہے، ہم زیادہ لوگوں سے ملیں گے۔ قیامت کے دن انسان آدم سے لے کر آخری دن کے انسان تک سب لوگ جمع ہوں گے، اس دن چہرہ کالا سیاہ ہو جائے۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم، کیونکہ یہ دوزخی ہیں۔ تو ان کے چہرے، ان کے اندر کی جو کالک تھی، جو بھامبڑ نفرتوں کے انہوں نے اپنے دل کے اندر جلائے تھے، انہوں نے ان کے دلوں کے ساتھ ساتھ ان کے چہروں کو بھی کالا سیاہ کر دیا ہے۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان کو ان لوگوں سے جنہوں نے شریک بنائیں گے، کہیں گے اپنی جگہ ٹھہرے رہو تم اور تمہارے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ مطلب بات آ گئی ہے، جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ بیزار ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ اس جگہ آزما لیا گیا ہر شخص جو اس نے پیچھے آگے بھیجا، اور اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے جو ان کا بادشاہ حقیقی ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ گم ہو جائے گا ان سے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ کیفیت ہونے والی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کو کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے اللہ کو اپنی زندگی میں سیریس ہی نہیں لیا اور اس کے بجائے اور لوگوں کے پیچھے چلتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آزمائش ہوگی بڑی سخت۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ۔ اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے اس کی طرف جب لوٹ کر جائیں گے تو پھر لگ پتے جائیں گے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ تو وہ ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ۔ تو پھر کیا ہے کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ بت پرستوں کی حماقتوں کا انجام بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے بت پرستی کی تردید میں دلائل کا بیان شروع ہوا۔ چار چیزیں اللہ کی یہاں پر شرک کی تردید اور توحید الہی کی دلیل کے طور پر پیش فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1، آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ آسمان سے بارش برسانے والا اور زمین سے تمہیں کھانے کی ضرورت کی ہر چیز پیدا کر کے تمہیں روزی دینے والا کون ہے؟ انسان کے حواس جن میں سب سے زیادہ سم اور بصر، آنکھ اور کان ہیں، دونوں کس کے قبضے میں ہیں جس کے ذریعے انسان دنیا کا علم حاصل کرتا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو چھین کر انسان ان کو اندھا اور بہرا کر دے۔ موت اور حیات کس کے اختیار میں ہے؟ کون ہے جو مردے سے زندہ کو اور زندے سے مردہ کو نکالتا ہے؟ نطفہ اور بے جان، انڈا، پرندے، بیج، کھیت، درخت، مومن، کافر، یہ ساری چیزیں اللہ بتاتا ہے کہ اللہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، اور پھر
پوری کائنات کا مینیجر، پورے کائنات کے معاملات کی تدبیر کرنے والا، نہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، نہ اس میں کوئی ایکسیڈنٹ ہے، تو وہ تمام مینیجنگ اللہ تعالیٰ مینیجنگ ڈائریکٹر ہے۔ تو مینجمنٹ میں پھر وہ سب چیزیں آگے جو رہ گئی تھیں، زمین، آسمان، بارش، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے، تو فَسَيَقُولُونَ اللہ تاکید کے لیے سین ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرک یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے۔ پھر ان سے پوچھو کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ تبارک، اس سے یہ معلوم ہوا کہ کافر بھی اللہ کے وجود کے قائل تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ اس کے کچھ ہیلپرز ہیں، اور یہ کہ وہ اللہ یا وہ ہیلپرز ہیں یا وہ اللہ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، اس لیے ہم ان سے جا کر مانگیں گے، ان کو وسیلہ بنا کر مانگیں گے۔ تو یہ شرک ہے، جو بھی اب بھی کسی دور میں کسی بزرگ کو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ہماری دعا یا عرضی اللہ تک پہنچا دیں گے، تو یہی ہے اللہ تمہارا سچا رب۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ یعنی سچا ہے اللہ، یہ جو اللہ نے دلائل پیش کیے ہیں، تمہارا رزق، تمہاری موت، تمہاری زندگی، تمہاری باڈی، تمہاری تمام چیزوں کی لیجسلیٹ کرنے والا، اس کا آنر پوری کائنات میں مینجمنٹ کرنے والا اللہ ہے، تو پھر جان لو کہ وہ تمہارا ایک آتھینٹک اور حق ہے، اس اللہ کا یہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے وہ باطل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے حق کے بعد سب کچھ باطل ہے، اور اس کے بعد اللہ نے پھر ان کے شریکوں کے بارے میں بتایا، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہو پھر اسے دوبارہ بناتا ہو؟ کہہ دیجئے اللہ ہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر اس سے دوبارہ بناتا ہے، تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ یعنی خلق کی ابتدا کرتا ہو، اس کو عدم سے وجود بخشتا ہو، اس کا کوئی مادہ نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیسے ہے۔ اللہ نے یہ کیا، انسان کو نطفے سے بنایا، مٹی سے، پھر علقہ سے، پھر تمام منازل اور مراحل سے گزار کر یہ تمام انسان کو مخلوق ایک خوبصورت انسان بنا کر دنیا میں پیدا کرتا ہے۔ ان سے پوچھو کہ جن کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو، کیا وہ کوئی مخلوق پیدا کر سکتے ہیں؟ تو ان کے چپ سادھ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے شریک نہیں، اللہ کے کسی معاملے میں کسی کو شریک نہیں۔ اللہ کو سخت غیرت آتی ہے اس بات پہ۔ اے نبی پھر ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ تو یہ سارے توحید پر اللہ کے دلائل ہیں، یعنی اللہ یہ سب کچھ کرتا ہے، حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اللہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اس کے سوا راستہ نہیں پاتا کہ اسے راستہ بتایا جائے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اللہ کے علاوہ کوئی حق کی رہنمائی نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کوئی حق کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی کتابیں، کائنات کا ایک مستحکم، بڑا ہی اسٹرانگ، ایک سٹیبل نظام مقرر کیا ہے، اور کوئی چیز اس کے مقرر کردہ نظام سے ایک بالشت، ایک ذرہ، ایک مائکروسکوپک ویٹ میں بھی ادھر ادھر ہو جائے تو کائنات میں تباہی آ سکتی ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ہر انسان کی، نہ صرف انسان کو رہنمائی دی، یعنی کہ حق کی طرف رہنمائی، مطلب اس نے جس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا ہے وہ اپنا مقصد جانتا ہے۔ دیکھیں نا، بطخوں کو تیرنا کون سکھاتا ہے؟ پرندوں کو اڑنا کون سکھاتا ہے؟ درندوں کو شکار کرنا، چرندوں کو چرنا کون سکھاتا ہے؟ بلبل کو پھول کی طرف رغبت، پروانے کو جلنا، ماں کو محبت کی طرف، موذی اشیاء کو دشمنی کی طرف رہنمائی کون کر رہا ہے؟ اسی طرح زمین، آسمان، سورج، چاند، سیارے، کہکشائیں، سمندر، بادل، ہوا، پہاڑ، یہ کیسے ہیں اور ان کا راستہ کون متعین کر رہا ہے؟ ہر چیز اللہ کی ہدایات کے مطابق چل رہی ہے۔ کسی کا بھی داتا ہو، کوئی بھی دستگیر ہو، کوئی بھی غریب نواز ہو، اس کا ان چیزوں میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے، تو وہ اللہ کی کسی بھی کام میں نہ انفلوئنس کر سکتے ہیں، نہ اس کے شریک ہیں۔ اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کائنات کے چلنے کے، راہ راست پر چلنے کے نظام میں کسی کی کوئی دخل اندازی نہیں، تو وہ پاک ذات ہے جو حق رکھتا ہے، اور شرعی طور پر بھی اس کا حق ہے وہ کہ لیجسلیٹ کرے، وہ رہنمائی دے، اسی کی اتباع کی جائے، اسی کی بات مانی جائے، کیونکہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ قل ان الہدی ہدی اللہ هو الہدی، اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان، ہر چرند، ہر پرند، ہر جاندار کو کھانا، پینا، چلنا، دیکھنا، سب کچھ اس نے سکھایا۔ ہم اپنی مرضی اور اختیار سے کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ راستہ دکھاتا ہے، اللہ شکل و صورت بخشتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ بہت سے لوگ
اس گمان کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پاس دلیل نہیں، ان کے پاس صرف ایک گمان ہے، اور گمان بھی کیا ہے کہ اپنے طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ظن کی بنیاد پر وہ کام کر رہے ہیں کہ سارا کچھ یہ کرتے ہوں گے، ان کے پاس کوئی یقینی دلیل نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ آیت 37 میں فرماتا ہے، اس قرآن کا اعجاز دیکھ لیجئے، یہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے اپنے قرآن کی حقانیت کو بیان فرمایا۔ قرآن ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اسے اللہ کے غیر سے گھڑ لیا جائے، لیکن اس میں تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور رب العالمین کی طرف سے کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ یہ اللہ قرآن حکیم میں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 88 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اہل زبان کے بڑے بڑے شاعر اور ادیب، فصاحت و بلاغت میں لکھنے والے لوگ مل جائیں یقین اور اصرار ہو اور سب مل کر یہ کہیں کہ جن و انس اس جیسی کتاب بنا کر دکھائیں تو کبھی نہیں تصنیف کر سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی کوئی بڑے سے بڑا رائٹر اس چیز پہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کہتا ہے اس کائنات میں جیسے کوئی شک نہیں، ایسے اس کتاب کی کسی حکم میں شک نہیں۔ اس کو تم لے لو، سائنس کی کسی بھی فیلڈ کو اٹھا کر دیکھ لو، اور قرآن کے ساتھ اس کی ریسرچ کر کے دیکھ لو، قرآن کی حقانیت واضح ہو جائے گی۔ یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے آپ کہہ دے اس جیسی صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ نہیں، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا تھا، حالانکہ اس کی حقیقت ابھی بھی اس کے پاس نہیں آئی تھی۔ اس طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، سو دیکھ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانی نیچر کو ریفر کیا ہے یہاں پہ، اس کی نفسیات کو، کہ ہم میں جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں بیٹھتے ہم اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ یہ اس کی مثال اس بچے جیسی ہے کہ وہ کوئی کام کرنا شروع کرے، کچھ لکھنا شروع کرے، اس کو سمجھ نہ آئے، وہ پیج پھاڑ کے اٹھ کھڑا ہو کہ یہ تو ہے ہی غلط۔ تو غلط وہ نہیں، غلط آپ کی اپنی سوچیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان میں سے کوئی اس پر ایمان لاتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، اور جو انکار کرتا ہے تو تیرا رب مفسدین کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اس سے بری ہو جو میں کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ سمپل سا اللہ کے نبی کو ایک جواب دیا گیا، بحث نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام پہنچا دیا، اب عمل کرنا یا نہ کرنا ان کی اپنی مرضی ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنوائیں گے اگرچہ وہ نہ سنتے ہوں؟ کیا مطلب؟ بہرے تو نہیں ہیں، عقل تو رکھتے ہیں، بڑی عقل ہے، لیکن دین حق کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو جو اس کو نہیں سمجھتا وہ اللہ کی نظر میں اپنے کانوں کو ضائع کر رہا ہے۔ عقل کا استعمال شعور کی سطح میں جا کر اگر آپ اس چیز کو سمجھیں نا، پریجوڈائز، تعصب کو ایک سائڈ پہ رکھ کے، تو آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کائنات کا مدبر صرف ایک ہی ہے، اور کوئی آپ کی طرف دیکھتا بھی ہے، لیکن آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے جو نہ دیکھتے ہوں۔ اللہ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ضد، ہٹ درمی، اناد، اور اپنے حواس کا استعمال ہی نہیں صحیح کر رہے، اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ جس دن وہ دن ایسا دن ہوگا جب اللہ انہیں جمع کرے گا، تو اللہ کے پاس جا کر کہیں گے گویا کہ وہ دن میں صرف ایک گھڑی رہے تھے، آپس میں جان پہچان کرتے رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 45، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا نقصان میں اٹھائے۔ ایک گھڑی، ساعت، قیامت بھی ایک لمحے میں قائم ہو جائے گی، اور ایک لمحے، اور اس پر ساعہ کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی اس دن کو یاد کرو جب اللہ ان کے حق میں اندھے اور بہرے لوگوں کے حساب کے لیے اکٹھا کرے گا، تو انہیں دنیا میں گزری ہوئی راحت اور لذت والی لمبی اور طویل مدت ایک گھڑی محسوس ہوگی، انہیں وہ سب لذتیں بھول جائیں گی۔ سورۃ روم میں، سورۃ احقاف اور سورۃ روم کی آیت نمبر 45 اور 35 میں اللہ فرماتا ہے مجرم قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک لمحے کے سوا دنیا میں نہیں رہے، ساعت من النہار، دن کی گھڑی چونکہ رات کی وہ نسبت زیادہ یاد رہتی ہے، اس لیے فرمایا وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان کر یہ کہیں گے
ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، یہ فلاں حاجی صاحب ہیں یا فلاں سیلیبریٹی ہیں، اور کہیں گے نقصان اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا دن، وقت کو اگر آپ جج کرتے ہیں تو بہت لمبا وقت ہمیں وہاں پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور دنیا میں بہت تھوڑا وقت ہم گزار رہے ہیں، اس لیے گھاٹے کا سودا نہ کیجیے۔ اگر اللہ فرماتا ہے اور اگر ہم تجھے کچھ حصہ واقعی دکھا دیں، یعنی کہ عذاب، یا دنیا میں تمہیں اٹھا لیں، تو تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ہر ایک امت کے لیے رسول ہے، بس جب ان کے پاس ان کا رسول آتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی اس بات پہ جو دلائل پیش کیے، اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کی سوچوں کی اور آپ کے اعمال کی اصلاح کے لیے۔ اگر آپ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ کے بہت سے معاملات بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سورۃ یونس کی آیت 49 ایک بہت امپورٹنٹ ایک آیت کریمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمارے عقیدے کی اصلاح کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نفع اور نقصان پہنچانے پر مامور ہیں، اور وہ وہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں اور ہماری سفارش کروا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے ان کو اپنے عقیدے کی تصحیح کر لینی چاہیے، کیونکہ جو قرآن کریم کی آیت اب ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا مفہوم بالکل اس سے برعکس ہے جو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لنگر بانٹتے ہیں، یا ہم ان کے دربار پر ان سے رحمت کی تمنا کیے ہوئے کرتے ہیں کہ نظر کرم فرمانا، یا یہ کہ درے نبی پر پڑا رہوں گا، یا یہ کہ آپ کے جو ہے شہر میں آتے ہیں تو آپ سب کو لنگر بانٹتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی آپ فرما دیجئے میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ کون؟ اے نبی آپ فرما دیجئے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ جس کو تو دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی پر اپنی بھلائی کا ارادہ کر دیتا ہے تو اسے کوئی سے واپس لینے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ کسی پر تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر دیتا ہے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ تو عقیدے کی اصلاح کر لیجئے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جان کے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں سوائے اللہ کے حکم کے، تو وہ کسی کو نہیں دے سکتے۔ اس لیے ایسی نعت سننی، ایسی نعت پڑھنی، ایسے اشعار کا استعمال یہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ بھی احتمال ہے، بے شک ہم محبت میں پڑھتے ہیں اور ہمارے عقیدے میں یہ چیز نہیں بھی ہوتی تو بھی الفاظ کا استعمال بھی بڑی کیئر کر کے کرنا چاہیے۔ اس آیت کی روشنی میں ایسی نعتیہ اشعار پڑھنا جس میں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے دائرے سے نکال کر اللہ کے دائرے میں داخل کر دیں، اس کو پڑھنے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر ایک امت کے لیے ایک وقت ہے، اور جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو ایک ساعت ایک لمحہ بھی اس سے تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اے نبی کہہ دیجئے اگر تمہارے پاس اس کا عذاب دن کو یا رات کو آ جائے تو پھر مجرم کس چیز سے جلدی طلب کر رہے ہیں؟ وہ تو ناگوار چیز ہے، ناگوار چیز کو تو جتنی دیر ہو جائے اتنا ہی ہمیں اچھا ہوتا ہے، تو وہ تو بڑی جلدی مچا رہے ہیں۔ ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، کیا پھر جب وہ واقعہ ہو جائے گا تب تم ایمان لاؤ گے؟ اب ایمان لاتے ہو، اور اس سے پہلے تم خود جلدی طلب کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے ظلم اور تمہارے ظلموں کی پاداش میں ان کی آپ کہہ لیں کہ ڈھٹائی تو دیکھیے، کہتے تھے عذاب لاؤ عذاب۔ اب یہ ساری باتیں جو پرانے دوروں کی ہم پڑھ رہے ہیں ان کو ہم آج کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قاری قرآن کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ سوال خاص طور پہ اس نوجوان نسل کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے جن کو کہ ہم قرآن حکیم کی پرانے تراجم اٹھاتے ہیں اور انہی کی زبانوں میں پڑھاتے ہیں، اور پھر سارا شان نزول بتا کر انہیں کہتے ہیں جی یہ فلاں منافق کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی، یہ فلاں ٹائم کی آیت تھی، تو وہ کہتے ہیں بھئی اتنی پرانی باتیں ہم کیوں پڑھیں؟ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو ایموشنز ہیں نا، نہ ڈر ہونے کے، بے باکی کے، اور یہ کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی سینس ہی نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بس کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، پھر اس کے بعد وہ کافر جو اللہ کے بارے میں ظلم کرتے ہیں بے باکی سے اور نہ ڈر ہو کر کہتے ہیں کہ یہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، تو یہ ان چیزوں کو ایڈریس کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حقیقت کو سمجھو
کہ ہدایات اللہ کی طرف سے آتی ہیں، وہ حق رکھتا ہے کہ لیجسلیٹ کرے۔ اللہ نے پھر دلائل دے کے بات کو سمجھایا، ہدایت دیتا ہے، ہر چیز کے قبضے میں ہے، لیکن اس کے پاس کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو جو ہمیں اس کے ذریعے اپنے عقیدے کی جو بیسک کمپوننٹس ہیں اس کی بنت بنانے میں اور اس کی اصلاح کرنے میں ہمیں بہت ہیلپ ملتی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، نفع اور ضرر کا مالک اللہ ہے، روزی اور کھانے کا مالک اللہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں سے کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور جو شخص قیامت کو جھٹلاتا ہے اس کے سب اعمال بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ بے باکی سے ڈر ہو کر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک سوچ میں ایسا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اللہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں، اللہ کے عذابوں سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے جی آج کے دور کے لوگوں کو سمجھنے کی بات، ٹھیک ہے۔ یہ سورۃ یونس جو ہے یہ بیسیکلی عقائد کے بارے میں بات کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے، آیت نمبر 53، کہ عذاب آنا اور یہ سارا کچھ، تو آپ کہیے ہاں میرے رب کی قسم وہ ضرور سچ ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اگر فی الواقعہ ہر شخص کے لیے جس نے ظلم کیا ہے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے اور وہ ضرور فدیے میں دے دے گا تو وہ اس سے پھر بھی عذاب سے چھٹکارا پانے والا نہیں ہے۔ اثر الندامتا، اور وہ چپکے سے پشیمان ہوں گے۔ یعنی کہ دیکھیں نا کہ جب آپ کو ہاتھ میں رزلٹ دے دیا جاتا ہے اور آپ فیل ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہم خود پڑھ کے نہیں پاس ہوئے تو آپ اس کا الزام کسی کو بھی نہیں دے سکتے، لیکن آپ بہت ریگریٹس فیل کرتے ہیں، پچھتاتے ہیں۔ تو یہ ندامت جو ہے نا یہ بہت بڑی نفسیاتی ٹارچر ہے کسی انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو بڑے پشیمان ہوں گے، پچھتائیں گے۔ تو جنت میں ہر طرح کی آسودگیاں ہیں، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل، سینس آف اچیومنٹ، خوشی، کسی چیز کا مل جانا، اور دوزخ میں ہر قسم کے ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل عذاب ہیں۔ ایکسٹرنل تو آپ کو نظر آ جاتے ہیں، انٹرنل اس میں اداسیاں ہیں، پچھتاوے ہیں، حسرتیں ہیں، ناقدریاں ہیں، یہ ہیں وہ ان کے درمیان۔ اللہ فرماتا ہے انصاف کر دیا گیا اور ظلم نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے دنیا میں رہ کر ایک وائزلی پلان کریں اپنے اس ٹائم کو تاکہ ہم اس وقت کے پچھتاووں سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا، آمین۔ سن لیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، اور یہ بات بھی سن لیجئے، یعنی کہ اعلان کر دو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اکثر لوگ نہیں جانتے جو بھی اللہ نے وعدے کیے عذاب کے وعید کے وہ سچے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 57 پہ آ جائیے، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور سراسر شفا آ چکی ہے جو سینوں کی بیماریوں کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ تو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوشیاں منائیں، وہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کے بارے میں ایک بڑی ہی خوبصورت قرآن حکیم کی آیات ہیں۔ اللہ نے اس کتاب کا تعارف دیا ہے، موعظہ نصیحت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، ان مومنوں کے لیے خوشی ہے، اللہ کے فضل اور رحمت کا مظہر ہے۔ یہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ کیا جمع کرتے ہیں؟ آپ اپنے پاس بہت سی اپنی جو ہے بلانگنگز جمع کرتے ہیں نا، جن کو آپ جمع کرتے ہیں، پیسہ، کپڑے، کار، کوٹھی، گھر، مکان، اور پھر دوسرے انسانوں کی طرف سے ملنے والی محبتیں، ہم اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے ہدایت، تو ایک طرف کیا آپ جمع کر رہے ہیں؟ پیسے، ایک طرف آپ کے پاس قرآن پڑھ کے کیا جمع ہو رہا ہے؟ شفا، ہدایت، رحمت، سینوں کی بیماریوں کے لیے، نفرتوں کے لیے، حسد کے لیے، اور منافقتوں کے لیے، اور بغض کے لیے، یہ سب کی سب بیماریوں کی شفا ہے یہ کتاب۔ آپ کی شرح صدر ہو جائے گا، آپ کی سوچوں کی اصلاح ہو جائے گی، اور یہ اللہ کی رحمت اور فضل کا مظہر ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی آپ اللہ سے دعا مانگے نا، اللہم انی اسألک من فضلک، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اپنی کتاب سے جوڑ دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کی فضل اور رحمت کا مظہر ہے۔ اور اس نعمت عظیم کے ملنے پر مومنوں خوشیاں مناؤ،
یہ ہے وہ چیز جو خوشی کا مقام ہے. خوشی سے پھولے نہ سماؤ، فرح، خوشی سے پھولے نہ سماؤ. تمہیں اس نعمت کے ملنے پر خوش ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ سب بینک بیلنس سے بہتر ہے. اللہ کا شکر ادا کیجئے پھر سے، اللہ نے ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ اس فضل، اس رحمت، اس ہدایت، اس شفا، اس رحمت کے ساتھ جوڑا، اور یہ ہمارے لیے آخرت کا انشاءاللہ صادرہ ہوگا. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم له منه حراما وحلالا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے کیا تم نے یہ دیکھا کہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا. کیا اللہ نے تمہیں اس چیز کی اجازت دی ہے؟ خود بخود حرام اور حلال کا فیصلہ کرنے والے تم ہوتے کون ہو بھائی؟ تمہاری سوچیں کیا اس طرف تمہاری رہنمائی کر سکتی ہیں؟ اور وہ جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، قیامت کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے؟ کیا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی سوال جواب نہیں کرے گا؟ اللہ کی ذات پر اتنا بڑا بہتان باندھنے کا کوئی نتیجہ ان کو بھگتنا نہیں پڑے گا. اللہ انسانوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بتایا، آیت نمبر 61، آپ نہ تو کسی حال میں ہوتا ہے، نہ اس طرف قرآن میں سے کچھ پڑھتا ہے، نہ تو کوئی عمل کرتا ہے، مگر ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں. تم کوئی بھی عمل کرتے ہو نا، یہ جو اڈلٹ فلمز دیکھتے ہیں، یہ جو گندی موویاں دیکھتے ہیں، یہ جو رات کو بیٹھ کر اپنے رضائی میں گھس کر گندی گندی چیٹ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. جب تم کسی بھی کام میں مشغول ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. کسی کو احساس ہے اس چیز کا کہ تمہاری ساتھ ایک کیمرہ مین، ریکارڈنگ ڈیوائس سب ساتھ ہے. تیرے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ آسمان میں غائب ہوتی ہے، نہ زمین میں، نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی، مگر واضح کتاب میں موجود ہے. ہے کوئی ایسا علیم و خبیر جس کے علم کی حد اتنی وسیع ہو کہ ذرہ برابر بھی کوئی چیز زمین کے اندر یا آسمان کی وسعتوں میں اللہ کی نظر میں ہے؟ اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ سب جانتا ہے. کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کے علم وہ اس کو جانتا ہے. کوئی تر یا خشک جو دانہ ہے زمین کے اندر نہیں جاتا مگر اللہ کے علم میں ہے. اس آیت کے شروع میں اللہ نے فرما دیا، اے نبی کریم، اے نبی، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اللہ کو پتہ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. سورۃ یونس آیت 64. لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم. اللہ فرماتا ہے اولیاء اللہ، ان پہ کوئی خوف نہیں، وہ غمناک نہیں. اولیاء اللہ، بڑے ہم واقعات سنتے ہیں اللہ کے ولیوں کے، ان کی کرامات کے. آئیے قرآن سے سنتے ہیں کون ہے اولیاء اللہ. وہ جو بابے جو کاماں والی سرکار ہے، وہ جو بابے نلکیاں والی سرکار ہے؟ نہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرتے ہیں، موحد ہیں، مشرک نہیں، نماز پڑھتے ہیں، پاک دامن ہیں، حلال اور حرام کا خیال رکھنے والے ہیں، شعبدے باز نہیں، اور میسمرائز نہیں کرتے، ہپناٹزم نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا اپنے اولیاء کی پہچان اللہ نے خود بتائی، وہ جو ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے قرآن اور سنت کے مطابق اپنے عقائد کی درستگی کر لی. وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہمیشہ گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں. کانا مطلب ہمیشہ اپنے عقیدے اور عمل کو درست کر لے گا، تقوی اختیار کر لے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے مطابق زندگی بسر کرے گا، وہ ہے ولی اللہ. خانقاہوں یا حجروں میں ولی اللہ نہیں ہوتے. اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے لوگ ولی اللہ ہیں. اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال سے محنت کرنے والے لوگ ولی اللہ ہیں. ولی اللہ وہ نہیں جسے سرخاب کے پر لگے ہوں، بلکہ اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. کون؟ ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. جس نے طاغوت کا انکار کیا اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا. کس کڑے کو؟ اللہ ولی الذین آمنوا. نعم المولا و نعم النصیر. اللہ ہے مددگار، اللہ ہے کارساز. تو جو سرٹیفائیڈ ولی اللہ ہیں وہ ہے صحابہ کرام، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا دوستی. اللہ اپنے ولی سے جب دوستی کرتا ہے تو پھر وہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جسے وہ دیکھتا ہے. اللہ اس لیے ولی اللہ کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں.
اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ کی دوستی۔ اللہ ہم تیرے سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ہمارا ہاتھ تھام لے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو دوستی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سن لو، یہ بات یاد رکھو کہ جو کچھ بھی آسمان اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ کی ملکیت ہے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ، اور وہ جو اللہ کے علاوہ جس کو بھی بلاتے ہیں وہ اللہ کے شریک ہیں، اور وہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان کی اللہ کے شرک کی، صرف ان کے پاس ایک گمان ہے۔ کون ذات؟ اللہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو۔ کون ہے جو رات کو اندھیرے بند کر، لائٹیں بند کر کے ایک نائٹ بلب چاند کی صورت میں چلا دیتا ہے؟ چلو بھائی سب سو جاؤ۔ اور وہ کون ہے جو دن کو روشنیاں چلا دیتا ہے، بٹن آن کر دیتا ہے؟ چلو بھائی سب اٹھ جاؤ اور اپنے اپنے کام کرو۔ اللہ نے بنایا نا یہ سب، رات اور دن اس نے بنائے اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا رات کے اندر آپ اگر اس کی جا کے سائنٹیفکلی اس کا اثر چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے رات میں کتنا سکون رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کے اندر کیسے کیسے ہارمونز کو کام میں لگاتا ہے۔ ہم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ہمارے جسم کی ایک ایک جو انرجی ہے وہ بحال ہو جاتی ہے، یہ اللہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا ایک اور اللہ پہ بہتان باندھا، اللہ نے اولاد بنا لی، سبحانہ ہو۔ بھائی اب تو یہ ایسی بات ہے جس کا کوئی جواب دیا جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہے، اللہ سبحہ ہے، ہر مخلوقات سے اوپر ہے۔ کیا مشرکین کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں فرشتے ہیں، عزیر کہتے تھے اللہ کے بیٹے، یہود کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ اللہ کہتا ہے میرا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بچہ نہیں۔ یہ ہے وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یاد رکھیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں، پھر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم ان کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ ہم بہت پرانی کہانیاں یہاں پہ ہم پڑھنے لگے ہیں، اس بار پھر ریمائنڈ کر لیجئے اور ریوائز کر لیجئے۔ ہم قرآن کو اپنی زندگیاں بدلنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہے کہ وہ پرانی کہانیاں ان میں مجھے نیا پن، جدت اور اپنے دور کے حساب سے لوگوں کے چہرے دیکھنے ہیں۔ میں اس لیے قرآن کی کہانیاں پڑھ رہی ہوں کہ مجھے قرآن سے لوگوں کے نفسیات پڑھنے آئے۔ قرآن حکیم میں انبیاء کا جو ایک سلسلہ واقعات ہے وہ تقریباً اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کا ذکر اکٹھے فرما دیتے ہیں، اور یہ ایک اچھی ٹیکنیک اس لیے بھی ہے تقریباً کہ اس سے آپ کو تمام لوگوں کی مینٹالٹی میں ایک کامن چیز کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو نبیوں کی اگر ہم تمام کی کریکٹرسٹکس کے ذریعے کریکٹرائزیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو نبی انتہائی سیلف لیس لوگ تھے۔ تقریباً سب نبیوں نے یہی کہا کہ میں آپ سے کسی بھی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ تو یہ ایک سیلف لیسنس کی جو کنڈیشن ہے یہ عام بندوں کو اللہ نصیب نہیں کرتا۔ یہ دنیا میں جو ٹاپ کے بندے ہیں نا، جو دنیا میں اور آخرت میں ٹاپرز ہوں گے، یہ سیلف لیسنس ان کو ملتی ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچنا، انہوں نے دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے۔ پھر دوسری چیز جو ہے نا، وہ جو بہت امپورٹنٹ، میں نے قرآن پاک میں نبیوں کے واقعات کو پڑھا تو مجھے وہ جو ایک کانسیپٹس جو تھے نا انسانوں کی ترقی کے حوالے سے، وہ بہت برے طریقے سے شیٹر ہوتے ہوئے نظر آئے۔ خاص طور پہ آج کل کا جو سوشل میڈیا کا دور ہے، جس میں لائکس ہیں، جس میں فین فالوئنگس ہیں، جس میں سبسکرائبرز ہیں، جس میں نمبرز کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، تو ان کو جب میں نے دیکھا اور پھر میں نے جب قرآن کو دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ جو میجورٹی از اتھارٹی والا ایک کانسیپٹ ہے، اور یہ کہ لوگ جس کو پروو کرتے ہیں بندہ وہی کامیاب ہے، قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اپنی حق پہ کھڑے رہنا ہے، ایون اف کہ بہت تھوڑے لوگ آپ کو فالو کریں۔ اور اگر آپ انبیاء کی بات کرتے ہیں تو وہ ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا، ان کو باتیں سننی پڑیں، ان کو لوگوں نے مجنون کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا، لوگوں نے ان کے بارے میں بڑے بڑے غلط الزامات لگائے، لوگوں نے ان کو شہروں سے نکال دینے کی دھمکیاں دی، سنسار کرنے کی دھمکیاں دی، ان کی کمیونٹیز نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو جس سے نا ایک حوصلہ ملتا ہے نیکی کے راستے پر آگے بڑھنے کا، کہ آپ پاپولر نہیں ہوں گے، آپ کو لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے، آپ دنیاوی طور پہ بہت ترقی یافتہ کنسیڈر نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ نیکی کا کام کرتے رہنے کے لیے یہ بہت بگ موٹیویشن مل جاتی ہے کہ اکیلے میں ہی نہیں ہوں جن کو کہ لوگوں نے اس طرح سے باتیں کی ہیں، جن کو بہت سی دنیاوی ترقیوں پہ کمپرومائز کرنا پڑا۔ جو بھی بندہ دین کے راستے کا انتخاب کرتا ہے اس کو دنیا چھوڑنی پڑتی ہے کسی نہ کسی کیپیسٹی میں۔ ہود کے واقعے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں جی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام پر کا قصہ ان کو پڑھ کے سنا دیجئے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تمہیں میرا اللہ کی نشانیوں کے ساتھ کھڑے ہونا برا لگتا ہے نا، تکبر کر اٹھائیے۔ تکبر کیا ہے؟ کوئی حق بات آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کہیں ڈیم کیئر، مجھے نہیں پرواہ، آئی ڈونٹ کیئر، دا ہیل ود یو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں نے تکبر کیا اور پھر ان کے خلاف ایک پوری کی پوری سازش تیار کی۔ تو انہوں نے کہا اگر تمہیں یہ چیز بڑی بری لگتی ہے نا تو پھر سب مل کر اپنے شرکاء کو اور جمع کر لو، پھر مجھے کسی قسم کی مہلت نہ دو اور وہ کام کر گزرو۔ تو کانفیڈنس دیکھیے ان کا۔ آپ دیکھیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی جو تھے وہ کوئی بڑے سپر ہیومن تھے، ایسا نہیں تھا۔ نبی ہم جیسے انسان تھے، ہم جیسی محبتیں، ہم جیسے ان کے ایموشنز، ہم جیسے ان کے ایسپریشنز، ہم جیسے ان کے ڈر خوف، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ٹیم کیا ہوا تھا، انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ اور پھر وہی بات آ جاتی ہے سیلف لیسنس، اپنی ذات کے لیے نہیں سوچا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنا میری بات پہ تو مجھے کس چیز کا اس میں جو ہے فائدہ ملے گا، تم اگر ہدایت کے راستے پر چلو گے، میں نے تو اللہ سے اجر لینا ہے۔ تو یہ سیلف لیسنس ہونی چاہیے کسی سے کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے۔ انسانوں سے کیا ڈیمانڈ کرنا، ان سے ریوارڈ کی کیا توقع کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں نے اس کو جھٹلایا۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے نا ریجیکشن کی، ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں ہم نے تمہاری بات سنی، جاؤ یہاں سے نکل جاؤ۔ انسلٹ کی، ساتھ بدتمیزی کی، باتیں سنائیں۔ انہوں نے رو کر اللہ سے کہا، پھر سورۃ نوح میں آپ جا کے پڑھیں گے، بڑے پھر دل ٹوٹ گیا ان کا نا، جب صبح شام رات کو اکیلے محفلوں میں لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، لوگ ان کی بات نہیں سنتے تھے، کشتی بنا رہے تب مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ کتنی تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے، نفسیاتی ٹارچر کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ سب ہلاک ہوئے، غرق ہوئے، اور اکیلے نوح اور ان کے فالوورز جو ہے وہ کامیاب اور فتح یاب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المنظرین، جن کو ڈرایا گیا تھا ان کا انجام دیکھو، زندگیاں نہ دیکھو، وہ مرے کیسے، اتنا بھیانک موت ان کو نصیب ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے کئی رسول بھیجے، لیکن لوگ تو جھٹلا چکے تھے، واپس بات نہیں مانی۔ کیوں نہیں مانی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کسی بات اچھی بات کے لیے توفیق اللہ دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور سرداروں کی طرف بھیجا، انہوں نے بھی تکبر کیا۔ کیا؟ حق بات کو جھٹلانا، دوسروں کو کہنا ہے ڈیم کیئر، تمہاری ذرا پرواہ نہیں۔ اللہ فرمایا جب ان کے پاس حق آ گیا ہمارے پاس سے، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور پھر حضرت موسیٰ نے کہا جادو حق ہے، یہ تمہیں پتہ ہی نہیں جادوگر فلاح نہیں پائیں گے۔ انہوں نے کہا اس لیے آیا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کو کی عبادت جن کی طریقے پر وہ تھے ہم ان کے طریقے سے پھیر دیں اور اس زمین میں تم دونوں کو ہی بڑائی مل جائے۔ تو ہر انسان دوسرے کی انٹینشنز کو اپنی سوچ کے زاویے سے چیک کرتا ہے، اس لیے کبھی کسی انسان کی اپنے بارے میں غلط سوچ پہ نا فکر مند نہ ہوا کیجیے، کیونکہ اس کا جتنا کچھ ظرف ہے نا اور جتنا اس کی سوچ کا لیول ہے، اس نے اس سے اونچا جانا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا نا کہ یہ کیا چیز کیا ہوتی ہے، اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے بندے کی ابیلٹی کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس زمین میں تم دونوں کو بڑائی مل جائے، ہم تم دونوں کو ہرگز نہیں ماننے والے۔ انہوں نے کہا فرعون نے ہر ماہر فن جادوگروں کو لاؤ، جادوگر آ گئے۔ کہانی پڑھے نا ہم۔ اب جادوگر ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ بن گیا پورے کا پورا جو ہے بڑا سا سانپ، اور ہاتھ نکالا تو چٹا سفید ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا لگ گئی سمجھ، یہ جادو کے زور پر ہمیں اب شعبدہ بازیاں دکھانے آئے ہیں، چلو بھائی ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے پورے ملک میں بہترین ماہر فن جادوگروں کو بلا لیا۔ اب جادوگر اپنے ساتھ لاٹھیاں اور رسیاں لائے۔ ان کا پلان یہ تھا کہ ہم رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں گے، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کریں گے، لوگوں کو لگے گا کہ یہ سانپ ہے، لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ تم ڈال دو۔ حضرت موسیٰ نے کہا جی ڈالے۔ جب انہوں نے وہ سارا کچھ ڈال دیا تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو جادو ہے اور اللہ اس کو عنقریب باطل کر دے گا۔ اللہ اصلاح نہیں کرتا فساد کرنے والوں کے عمل کی۔ تو فار دا ٹائم بینگ جو جادو چلا نا تو فوراً اللہ نے اس کو باطل بھی کر دیا۔ اللہ حق کو اپنی کلمات سے ممتاز کرتا ہے، مجرموں کو یہ بات تو پسند نہیں آئے گی۔ وما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم۔ تو ان موسیٰ پر
کوئی ایمان نہیں لایا مگر ان کی قوم کے چند لڑکے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں کے ڈر سے، ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں فتنے میں ڈال دے۔ فرعون زمین میں بہت سرکش تھا اور وہ بہت حد سے گزرنے والا تھا۔ اب دیکھا آپ نے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری فین فالوئنگ تو بہت لمبی لمبی چینز ہوں، جبکہ فین فالوئنگ نبیوں کی کیا تھی؟ وہ ناتوان عاجز سے لوگ، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ نبیوں نے زندگی کا بیشتر حصہ نا پردہ گمنامی میں گزارا ہے، لائم لائٹ میں نہیں آیا، لوگوں کو کوئی اتنی ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ ایون کے محل میں رہتے تھے تب لوگوں کو پتہ تھا، اللہ نے وہاں سے اٹھایا اور 10 سال اٹھا کر ان کو صحرا میں گمنامی کی زندگی گزارے۔ کیوں؟ یہ ایک پودے سے انالوجی لیجئے نا، زمین کے اندر جب ایک بیج جاتا ہے تو ہی باہر نکلتا ہے۔ حضرت یوسف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، قید خانے میں پڑے ہوئے ہیں، سڑ رہے ہیں ایک حساب سے، جیسے کہتے ہیں جیلوں میں بڑے لوگ سڑ رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کوئی پیچھے آنے والا ہی نہیں۔ جیسے کہ دوسرے ملک میں کوئی جیل میں ڈال دیا جائے تو پیچھے سے اس کی بہن بھائیوں کو پتہ نہیں مار گیا، کھپ گیا، کیا ہوا، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ یہ ہے وہ پردہ گمنامی میں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اللہ پر ایمان لاتی ہو نا تو پھر اسی پر بھروسہ رکھو۔ ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ہم اس پر بھروسہ رکھیں۔ اگر توکل نہیں اللہ کی ذات پر تو پھر تو ایمان مکمل ہی نہ ہوا۔ مسلمان ہو، ایمان والے ہو، یہ دونوں لفظ اس میں مل گئے تو پھر اس کا ایک ہی تقاضا ہے، اور یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہ ہمیں ظالموں کی قوم کا تختہ مشق کے لیے آزمائش نہ بنا۔ آگے پھر ہم نے اپنی رحمت سے ان کو، اور ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کی قوم سے نجات دیے۔ تو دو چیزیں آ گئی۔ پھر تکلیف دیکھیں کتنی ہے، بچوں کو ذبح کر کے مارا جا رہا ہے، لیکن دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں صبر دے اور اپنی رحمت سے کافروں سے نجات دے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر قوم نے موسیٰ پہ، فرعونیوں نے اتنا ظلم ڈھایا کہ وہ ان کو نماز کے لیے بھی، اپنی عبادت کے لیے بھی مسجدوں میں جانے نہیں دیتے تھے، ان کے کنیساؤں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اجازت دی کہ وہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا کر نماز قائم کریں، تو نماز ان کی شریعت میں بھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو ہم شریعت محمدیہ پہ ہے نا، کہ ہم جہاں جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، گاڑی میں ہیں، سفر میں ہیں، گھر میں کسی کونے میں ہیں، جان نماز بچائی اور نماز پڑھ لی، یہ شریعت ہماری پر یہ پابندی کو لی ہے، ورنہ باقی شریعتوں نے اپنی جائے عبادت میں جا کے عبادت کرنی ہوتی تھی۔ وہ ایسے نہیں تھا جیسے ہم جہاں مرضی عبادت کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسپیشل بتایا کہ چلو اب تمہیں اجازت اس لیے ملی ہے گھروں میں نماز پڑھنے کی، کیونکہ تمہیں وہاں پر مساجد میں اپنی عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت نہیں۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نبی بھی ہم جیسے انسان ہوتے ہیں جن کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب جب انہوں نے ان کی بات نہیں سنی، حضرت موسیٰ دل گرفتہ ہو کر اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ فرعون اور اس کے سرداروں کو تم نے زینت دی، دنیا کی زندگی کا مال دیا، اس لیے کہ تیرے راستے سے روکے، یعنی زیادہ مال لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اللہ ان کے مال تباہ کر دے، ان کے دل سخت کر دے۔ اب ہے دعا، بد دعا ہو گئی موسیٰ کی طرف سے، موسیٰ کی طرف سے بھی بد دعا ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، تم دونوں کی دعا قبول کی جاتی ہے، اب تم دونوں نے سیدھے رہنا ہے، اب دیکھنا ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ اور پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ پھر وہ وہاں پر بد دعا جب کی گئی، قبول ہو گئی، تو پھر اس کی قبولیت کیسے ہوئی؟ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے تو پیچھے فرعون بھی آ گیا، طاقت کے زوم میں اور گھمنڈ کی اپنی طاقت کے نشے میں وہ اندھا ہوا پڑا تھا، اپنے سارے لاؤ لشکر، اپنے اتحادی، اپنے گھوڑے اونٹ لے کر نکلا حضرت ابراہیم اور اس کی قوم کا پیچھا کرنے کے لیے۔ اور انہوں نے پھر ان کو پیچھے، جب اس کا پیچھا کیا تو جیسے سب کو پتہ ہے کہ دریا کے درمیان میں راستہ بن گیا اور اس کو غرق آ لیا، تو اس نے کہا میں ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے ہوں۔ آن وقد سیتا، اب ہے ڈانٹ، اب لاتا ہے ایمان، جبکہ پہلے تو مفسدوں میں سے تھا۔ آج ہم تمہارے کسی ایمان کو نہیں مانیں گے، تمہارا بدن کو نجات ہے تاکہ لوگوں کے لیے ایک عبرت بنے۔ کیا؟ انا ربکم الاعلی کہنے والے شخص کا جسم دیکھو، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، یہ ہے انسان کی حقیقت، تکبر کی، گھمنڈ کی، یہ دیکھو اس کا جسم۔ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طاقتیں کیا ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، آیت نمبر 93، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے بنی اسرائیل کو
سچی جگہ پر ان کو جگہ دی اور ان کو طیبات سے رزق دیا، پر وہ فمختلف انہوں نے اختلاف کیا، حتی جاءہم العلم یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اے نبی، اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہے جو ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آ گیا تو ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی کے مخالفین کو بات کہی جا رہی ہے، کتاب ہے، حق ہے، برحق ہے، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور جھٹلا دیا اور وہ خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ ٹھیک ہے، جو پرانے قوموں کے واقعات ہیں نا اس کو آپ اپنے کانٹیکس میں پڑھا کیجئے۔ اگر آپ قرآن کو کسی پرانے زمانے کی کتاب پڑھ سمجھ کے اور شان نزول کو بس سمجھ لیں اور اس کو زندگیوں میں اپلائی نہ کریں تو قرآن پڑھنے کا نہ مزہ آتا ہے نہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ایموشنز کو ریفر کیا ہے، نبیوں کی زندگیوں کے ان واقعات کو ریفر کیا ہے، ان دل گرفتگیوں اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو ریفر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر یہ اصول ہیں، دیکھو اللہ کے اصول ہر قوم کے لیے ایک ہی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اللہ کی پکڑ آئی، تو یہ آج کے دور تک بھی یہ اصول پھر کار فرما ہوگا۔ اگر ان کے پاس کوئی بھی نشانی آ جائے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے آگے سے چونکہ قوم یونس کا واقعہ تو حضرت یونس کا واقعہ ہے، اس لیے قوم یونس کا یہاں پہ ذکر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری قوموں کو ایمان جھٹلانے کے بعد پھر عذاب بھی آیا ہے سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نبی پہ عذاب آ گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہ کے آئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے پھر اندھیرے میں اللہ کو پکارا تھا، وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس کی تفسیر کرنے والے کہتے ہیں کہ اندھیرے کیا تھے؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا۔ میں کہتی ہوں کہ نا امیدیوں کے اندھیرے تھے، اپنے گناہوں کی تکلیف کے اندھیرے تھے۔ اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے، تو وہ سارے اندھیرے مل گئے۔ ان اندھیروں سے نکلنے کے لیے جو دعا اللہ نے قرآن میں سکھائی وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی قوم سے عذاب کو ہٹا دیا اور ایک وقت مقرر تک ان کو فائدہ پہنچایا۔ اللہ فرماتا ہے کسی بھی نفس کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ ناپاکی کو مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو عقل سے کام نہیں لیتے نا، اپنی عقلوں کو صحیح جگہ پہ یوز نہیں کرتے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، اور وہ گندگی ہے اللہ کے نزدیک، وہ کوڑے کا ڈھیر ہے، باسکٹ میں پھینکے جائیں گے۔ جیسے پھل گل سڑ جاتا ہے نا تو پھر وہ کسی پرپس کا نہیں رہتا، وہ بے وقت ہو جاتا ہے، پھر اس کو اٹھا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کوڑے میں پھینکتے ہیں۔ تو ایسے گلے سڑے ناپسندیدہ لوگ ہیں اللہ کے نظر میں یہ لوگ۔ اپنے آپ کو بے شک جتنا مرضی سجا سوار لیں، لیکن جب اندر گند ہے تو پھر اللہ کی نظر میں وہ بے وقت ہے۔ کہہ دیجئے دیکھو جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے دیکھو، لیکن جو لوگ جن کی دل کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں نا، ان کو یہ چیزیں دیکھ کر کوئی اندر سینس ڈیولپ نہیں ہوتی۔ اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے، اس کو دیکھ کے ہم سبحان اللہ کہیں، اس کو دیکھ کے ہم الحمدللہ پڑھیں، کیونکہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، دل بینا بکر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دیکھو دیکھو دیکھو، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن تعمل القلوب التی فی الصدور، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ هل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، تو کیا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان جیسے لوگوں کے ایام کا جو ان سے پہلے گزر چکے۔ بس منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ ہاں جی، انتظار کریں۔ جو اچھا کر رہا ہے اس کو کیا تکلیف ہے، جو برا کر رہا ہے وہ ریلیکس ہے، تو پھر اچھا کرنے والا کہتا ہے ہاں جی ہم کر رہے ہیں انتظار، ویزا آنے والا ہے نا، دیکھتے ہیں کس کا ویزا جنت کا لگتا ہے اور کس کا دوزخ کا۔ پھر ہم نے نجات دے دی رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، وَكَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں ان کو تکلیفیں نہیں آئیں گی. اللہ نے فرمایا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. زندگی تو ایسی گزری، اللہ ہلا کے رکھ دیے گئے. نبی نے ان کے ساتھ والے لوگوں نے پھر گڑ گڑا کے کہا اللہ مدد کب آئے گی؟ اب اللہ نے فرمایا کہ نجات مومنوں کی ہے. زندگی میں آسانیاں مومنوں کے لیے بے شک نہ ہو، آخرت کی نجات مومنوں کے لیے ہے، اور ہم پر حق ہے مومنوں کو نجات دے دینا. نبی کہہ دیجئے قل یا ایہا الناس ان کنتم، اگر تم ہو میرے دین کے بارے میں شک میں تو یاد رکھو، دوبارہ سے سن لو، میری زبان سے دوبارہ سے اظہار سن لو. لا اعبد، میں نہیں عبادت کرتا، الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ولکن اعبد اللہ، لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. الذی یتوفاکم، کون؟ اللہ جو تمہیں فوت کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ جا کے کبھی اسٹڈی کریں نا، بایولوجی کی فیلڈ میں زندگی کیسے وجود میں آئی. انہوں نے کہا زندگی کے وجود میں آنے کے لیے کچھ خاص شرطیں ریکوائرڈ تھیں. ایک ماڈریٹ ٹمپریچر ریکوائرڈ تھا، پھر اس کے بعد پانی اور ہوا کا ایک اسپیسیفک اس میں کمبینیشن ریکوائرڈ تھا، گیسوں کا ایک کمبینیشن ریکوائرڈ تھا. یہ سب شرطیں پوری ہو گئیں تو ایکسیڈنٹلی لائف وجود میں آ گئی. ان سے کوئی پوچھے اللہ کے بندوں، عقل کے عاری لوگوں، آنکھوں کے اندھوں اور دل کے اندھوں، وہی ساری کنڈیشنز لائف کی موجود ہوتی ہیں اور بندہ مر جاتا ہے. تو پھر وہ موت کہاں سے آئی؟ زندگی کس نے بخشی اور وہ زندگی واپس کی کہاں چلی گئی؟ کوئی جواب نہیں دے سکتا. لائف کی ساری کنڈیشنز ہیں، ماڈریٹ ٹمپریچر بھی ہے، کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، دل، دماغ، آنکھیں، گردے، سب کچھ ہیں. وہ بندہ مردہ کیوں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ تمہیں سمجھ ہی نہیں. تمہیں زندگی اللہ دیتا ہے اور تمہیں موت بھی وہ دیتا ہے. تم روح کے وجود سے ناواقف تھے اور رہو گے، اس لیے کہ روح امر ربی ہے، اور اللہ جس میں روح پھونکتا ہے وہی زندہ ہے، اور جس سے روح کھینچ لیتا ہے وہ بندہ مر جاتا ہے. اس لیے یاد رکھو، جس نے پیدا کیا وہ حق رکھتا ہے ان اقم وجہک للدین حنیفا، یکسو ہو کر اپنے چہرے کا رخ اللہ کے سامنے جھکا لو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسے کو نہ پکارنا کبھی بھی جو تمہارے نفع اور ضرر کا مالک نہیں. کوئی انسان اس دنیا میں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ جس کو چاہتا ہے بھلا پہنچانا. اللہ تعالیٰ اگر ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی تمہیں تکلیف سے روکنے والا نہیں. اس لیے اس نتیجے کو یاد رکھیے، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، آیت نمبر 107 سورۃ یونس. اگر اللہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے کوئی نہیں کھول سکتا اللہ کے علاوہ. اس یقین کو رکھتے ہو پھر کسی اور کو کیوں اپنے معاملات میں مختار کل سمجھتے ہو، یا اتنا سب اختیار کرنے کا حق اس کو دیتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی تکلیف کا مالک ہے نہ کسی کے نفع کا مالک ہے. اور یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ. اللہ فرماتا ہے اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے. اپنی مرضی ہے اللہ کی، اپنی رحمت جس کو چاہے پہنچائے. اس لیے کل کی کل اختیارات اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل. اے انسانوں، تمہارے رب کے پاس کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا. جس نے ہدایت کی پیروی کی اس نے اپنے نفس کو فائدہ پہنچایا. جس نے ہدایت کی پیروی کی اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے نفس کو فائدہ پہنچایا. اور جو گمراہ ہو گیا تو گمراہی کا عذاب بھی اسی کے اوپر ہے، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں. بھئی اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ نے فرمایا ساری دنیا کے لوگ ایک بدترین انسان کے دل جیسے ہو جائیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میری خدائی میں کیا کمی کر لو گے؟ سب مل کر بھی اللہ کو کی نافرمانی کی روش پر چلو تو نقصان اپنا کرو گے. پیروی کیجئے جو وہی کی جاتی ہے آپ کی طرف، اور صبر کیجئے، روکیے اپنے آپ کو. اے نبی، یہ پڑھ لیجیے نا واقعات نبیوں کے. کسی بھی انسان کو پلیٹ میں رکھ کر کبھی بھی کامیابی نہیں ملا کرتی. ان راستے کی تکلیفوں پر صبر سے آپ کو جمے رہنا پڑتا ہے تو کامیابی ملتی ہے. یہ ایک ایسا
اصول ہے زندگی کا، جو اٹل ہے اور جو مستقل مزاجی سے کام کرتا ہے، کامیابی اس کے مقدر چومتی ہے۔ اللہ نے یہی بات فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت کریمہ، ہم اس کے ساتھ ہی ہماری سورۃ یونس ختم ہوئی، سورۃ ہود سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یونس بھی ایک جلیل القدر نبی کا نام ہے۔ ہود علیہ السلام بھی ایک نبی تھے جو تشریف لائے دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر، انہی کے نام پر یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ آیتیں ہیں، یہ کتاب ہے، کتاب ہے تو کتاب سمجھ کے پڑھیے۔ پھر اس کی آیتیں ہیں، اس میں کیا ہیں؟ آیتیں ہیں، اور اس میں آیتیں کیا ہیں؟ محکم ہیں، پھر ان کے تفصیل سے بیان کر دیا گیا تاکہ حکمت والے کی طرف سے، اللہ کے پاس سے ہے جو پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ کیا ہے اس کتاب میں؟ کتاب میں کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ تو اس کتاب کا جو بیسک مضمون ہے نا، وہ انسان کی روحانیت کو ایڈریس کرتا ہے، کیونکہ عبادت کا تعلق جس انسان کی روح سے ہے۔ انسان اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ انسان کے اندر محبت کے جذبات اس کی روح جنم دیتی ہے، یعنی کہ انسان کی جو ایک اعلیٰ ورژن ہے نا، جس میں محبت ہے، جس میں احساس ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے، عاجزی ہے، جس میں اطاعت ہے، جس میں سپردگی ہے، جس میں خوف ہے، خشیت ہے، یہ ہے عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنی ان تمام جذبات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا، اور یہ کہ اللہ کے نبی نے ان کو ڈرانا اور خوشخبری سنانی تھی، اور یہ کہ اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اسی کی طرف توبہ کرو۔ کیا استغفار کیا ہے؟ استغفار کانسٹنٹ سیلف گرومنگ ہے۔ جو غلط کر دیا اس کو چھپا جائیں مطلب استغفار کا لفظ مطلب ہوتا ہے اوپر سے کور کر دینا۔ تو جب آپ کچھ غلط کر ہو جاتا ہے نا آپ سے، تو آپ اس کو پھر کس طریقے سے صحیح کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی آپ سے کوئی سوٹ جل گیا، فرض کریں کوئی دوپٹہ جل گیا، اور آپ نے اب اس کو پہننا ہے شادی کے فنکشن پہ، تو آپ اس کو کس طریقے سے پہنتے ہیں؟ آپ اس کا جلا ہوا حصہ چھپا دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی کمپنسیشن کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ اپنے اوپر نیکیوں کے پردے ڈالتے رہیے، اپنے گناہوں پہ نیکیوں کے پردے ڈالتے رہیے، اور جو گند ہے اس کو پھر پیچھے سے صاف کرنے کی کوشش کرتے رہیے۔ یہی ہے اللہ نے فرمایا استغفار کر کے نا پلٹ آؤ۔ یہ نہیں ہے مثال کے طور پر اب آپ نے ایک ڈریس سینا تھا، آپ نے غلط سائڈ پہ کٹنگ شروع کر دی، تو سب سے پہلے تو استغفار کیا ہے کہ آپ نے جہاں تک اس کو کٹنگ کی تھی اس کی پہلے کمپنسیشن کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ کے لیے اس چیز کو آپ نے دوبارہ جب آپ نے کوئی کام کرنا ہے نا اسی جیسی کسی چیز کو، تو پھر ویسا کام نہیں کرنا۔ یا دوسری اسکیم، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو غلط ہو گیا اس کو وہیں پہ چھوڑ دو اور پھر واپس پلٹ آؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر فائدہ بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل بھی عطا کرے گا۔ اور اگر تم منہ پھیر لو گے، تم کہو گے کہ میں تو ایسے ہی کروں گا، میری مرضی ہے، میری زندگی ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر انتظار کرو، ایک بڑا دن آنے والا ہے جب تم اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، اور وہ پھر تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کر رہے تھے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ہے ایک دھمکی کا سٹائل، ٹھیک ہے؟ پرواہ نہ کریں، کوئی آپ کے دین اسلام کی پرواہ نہیں کرتا تو ایک کانفیڈنس کے ساتھ موو کریں کہ دیکھ لیں گے، پھر دیکھی جائے گی پھر جو ہوگا، کیونکہ جس کو کانفیڈنس نہیں ہوتا نا وہ ڈرتا ہے، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم یسنون صدورہم، وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ جو اس کے سینوں کے اندر ہے نا وہ چھپا رہے، اور جب وہ اپنے کپڑوں کو لپیٹتے ہیں تو اللہ جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے آپ کو دوہرا کر لیتے ہیں، یعنی کہ اندر جو ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اپنے اندر کا گند چھپانے کی کوشش میں بعض لوگ اوپر بڑی ملمت سازیاں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھائی اندر تک میری رسائی ہے، تم جو مرضی کرو، تمہیں میں دیکھ تم میری نظر میں ہو، میں تمہیں دیکھ چکا ہوں جو تم کر رہے ہو، اور وہ تمہارے سینوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ بھید، راز، پتہ ہے ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایسے راز ہوں گے جس اس نے کسی کو بھی نہیں بتائے، کسی کو بھی نہیں بتایا راز۔ وہ ان رازوں میں دیکھیں، اگر بیٹھ کے سوچیں تو وہ راز کیا ہوتے ہیں؟ وہ کسی کے خلاف نفرتیں ہو سکتی ہیں، یا آپ کی کوئی غلط کیے گئے کام ہو سکتے ہیں جو آپ نے کسی کو بھی نہیں چھپائے۔ اللہ نے فرمایا راز رکھی ہوئی نا کچھ باتیں سب جانتا ہوں۔ اچھا، وہ راز جو دل کے اندر بھی ہے،
وہ بھی میں جانتا ہوں، اور وہ اچھا ہے یا برا ہے مجھے سب پتہ ہے. چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، اوپر جتنے مرضی کپڑے ڈال لو، تم انسانوں کو اپنی ظاہر داری سے اور اپنے چہروں کے نقابوں سے تو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو نہیں دے سکتے. اللہ کا کمال علم یہاں پہ ظاہر ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا. اب دیکھیں کہ اس میں بھی سٹارٹ میں ایمانیات پہ کتنی مفصل بحث ہے. اللہ کی عبادت، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی عادتوں کی اصلاح اور توبہ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد و حساب نہیں. الحمدللہ 11ویں پارے کا دورہ آج مکمل ہوا. اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. اس کا ثواب ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اور ہمارے تمام ان لوگوں تک پہنچائے جنہوں نے اس کام کو، اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالا، اور ہمیں یہ اپنی دربار میں خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول کرے اور ہمارا آخرت کا توشہ بنا دے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.